اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ کے اوپر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر۔ شیطان پہلا عابد اور توحید پرست تھا جس نے نبی کی توہین کی اور صرف یہی کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو لعنتی قرار دیا اور وہ کافر ہوا۔ حاضر رحمت میرا بھی آج کی گفتگو 2 کمسوں پر جو ہے وہ پہنچ گئی۔ ہمارے رب کا اب ہم سب پر کرم۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے عظیم سند کے ساتھ عظیم میسج سن لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں حضرت علی سے۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایمان نام ہے معرفت بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان۔ اس کا سادہ ترجمہ میں یہ کر دوں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبان سے بھی اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو جو تم نے کہا ہے، اور اس کے بعد عمل بالارکان، پھر تم اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ مرشد غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہروانی چشتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 526 ہجری 1132 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال 617 ہجری 5 شوال 3 دسمبر 1220 عیسوی بنتی ہے۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں آپ 56 سال چھوٹے ہیں۔ آج 2016 میں جب میں آج کہتا ہوں تو اسے مراد وہ جو سال گزر رہا ہوتا ہے وہ ہے۔ آج 2016 میں دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 796 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کا مزار مبارک مکہ المکرمہ میں شریف مکہ شریف حسین کے محل کے اندر۔ آئیے نام سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ مرشد غریب نواز حضرت عثمان ہروانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرشد غریب نواز آپ ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد کی حیثیت سے انڈو پاک میں زیادہ تر جانے جاتے ہیں، کیونکہ انڈو پاک میں جو شہرت ہوئی وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی۔ ان کے حوالے سے آپ کے پیر و مرشد سے ہم متعارف ہوئے۔ خواجہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ واو جو ہے وہ لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ اس کو آپ خواجہ نہیں پڑھیں گے، اسے آپ خواجہ پڑھیں گے، اور جمع آتی ہے خواجگان، خواجگان نہیں، خواجگان۔ تو خواجہ کا معنی ہوتا ہے سردار۔ شروع میں جو تھا خواجہ کا معنی سردار، خواجہ کا معنی آقا۔ یہی وجہ ہے کہ توران کے اندر جو سید ہوتے تھے سردار، انہیں لوگ اپنا آقا تسلیم کرتے، تو توران کے اندر جو آل رسول ہے اسے خواجہ کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی آل علی ہیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین، یہ بھی سید ہیں۔ تو پھر بعد میں جب یہ انڈیا میں آیا یہ خواجہ، تو یہ بڑے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ عثمان کا معنی سرخاب کا بچہ یا ازدہے کا بچہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ بعد میں اس معنی میں بھی استعمال ہونے لگ گیا ہو، لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم نام رکھتے ہیں جب عثمان، تو ہماری نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتی ہے۔ ہارون کا رہنے والا خواجہ نور محمد فرمایا کرتے تھے کہ واو پر زبر ہے، کیونکہ آپ کی جائے پیدائش جو ہے یہ ہارون ہے۔ یہ جگہ نیشا پور کے مضافات میں تھی، اس لیے را پر پیش اور واو ساکن پڑھنا یہ بڑا غلطی ہے۔ جیسے ہم اکثر پڑھتے ہیں ہارونی، ہارونی پڑھتے ہیں، لیکن اب چونکہ بہت زیادہ استعمال ہو گیا ہے تو ہم اس کو اب غلط نہیں کہیں گے۔ جب کوئی کہے گا خواجہ عثمان ہارونی تو ہم یہ نہیں کہیں گے مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، نہیں، کیوں؟ معاشرے میں اڈاپٹ کر لیا گیا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حنفی، یہ میں حنفی آپ کے نام کے ساتھ کیوں بول رہا ہوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ فقہ کے اندر امام اعظم نعمان بن ثابت کو رحمت اللہ علیہ
آپ ان کو جو ہیں فالو کرتے ہیں. ہر فقیر، غوث، کتب، ابدال میں سے جتنے ہیں یہ کسی نہ کسی امام کے فالوور ہوتے ہیں فقہ کے اندر. اس لیے آئمہ کا درجہ جو ہے وہ اولیاء سے بھی بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء بہت سارے ان کے فالوور ہیں. تو جس طرح امام جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. امام مالک امام اعظم کو، امام اعظم جو حنفی ہیں ان کے نزدیک شوافع، شوافع کے نزدیک حنابلہ، حنابلہ کے نزدیک مالکی، یہ اصل جو بڑے ہیں، چھوٹوں کی بات نہیں کرتا میں، وہ ان آئمہ کو کافر نہیں کہتے. کیوں؟ اختلاف بنیاد کے اندر نہیں ہے، اختلاف جو ہے وہ فروعات کے اندر ہے. اسی طرح اولیاء کرام، صوفیاء کرام جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، یعنی آپس میں کسی کو کافر نہیں کہیں گے. جیسے سہروردی کے نزدیک نقشبندی، نقشبندی کے نزدیک قادری، قادری کے نزدیک چشتی. لیکن یہ جو کہنا کہ انہوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، یہ سراسر غلط ہے. عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، چونکہ وہ فالوور ہیں فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل کے، تو آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین جو یہ میں پڑھ رہا تھا، تو نماز کے باب کے اندر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہوا. تو نماز دانستہ طور پر چھوڑ دینے والا، کہ جب کہ اس کو بلایا جائے اور وہ آئے نہ، نماز کو جانتا ہے کہ فرض ہے، آئے نہ اور وقت تنگ ہو جائے، تو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہوا. یہ غنیۃ الطالبین کے اندر ہر ولی کسی نہ کسی امام کا فالوور ہے. تو یہ چشتی جو ہیں یہ حنفی زیادہ تر. ایک مرتبہ آپ نے امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے. شان کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کہ امام اعظم حج کرنے کے لیے گئے. آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کو موقع مل گیا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیں. بڑی سعادت ہے. آپ جب اندر گئے، نماز آپ پڑھنے لگے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، کیا مطلب؟ یعنی ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ دیا. آپ نے نفل کی نیت باندھ لی. ایک رکعت میں آدھا قرآن پڑھ دیا. سجدے میں گئے، 2 سجدے ادا کیے، پھر کھڑے ہوئے، آدھا قرآن پھر اسی طرح پڑھ دیا. اللہ اکبر جل شانہ. 2 نفل ادا کرنے کے بعد پورا قرآن جب پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. آواز آئی، تیری عاجزی قبول، تجھے اور تیرے سچے پیروکاروں کو بخش دیا. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک آپ نے اپنا پہلو زمین پہ نہیں لگایا. چشتی، یہ چشتی جو آپ ان کے نام کے ساتھ، یا چشتی کا لفظ جو آپ سنتے ہیں، تو یہ چشتی کی تاریخ ہے کیا؟ تو سن لیجیے. آج چشتی کا معنی شروع میں یہ تھا چشت کا رہنے والا. سب سے پہلے یہ تھا. چشت 2 ہیں. پہلا قدیم چشت، وہ پرانا چشت جو ہے وہ آج کے ملک افغانستان کے شہر ہرات کے اندر ایک قصبہ ہے. یہاں ایک روحانی نظام کی بنیاد ڈالی گئی تھی 3 صدی ہجری کے اندر، جس کے بانی تھے خواجہ ابو اسحاق شامی ثم چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو سب سے پہلے جس آدمی کے نام کے ساتھ چشتی لگا ہے تصوف کے سلسلے میں، وہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو سلسلہ چشتیاں بھی کہتے ہیں. ان کے بعد سید ابو احمد ابدال چشتی، پھر ان کے خلیفہ سید ابو یوسف چشتی حسینی، پھر ان کے خلیفہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان تینوں حضرات کے مزارات جو ہیں وہ قصبہ چشت شریف میں ہیں. آج بھی آپ جائیں، بہت بڑا مزار ہے قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑا مزار ہے. بیٹھے ہیں وہاں، لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور ہرات تو آپ کو پتا ہے کہ مرکز ہے، آج کے دور میں بھی مرکز ہے، بہت مشہور ہے یہ شہر. ان تینوں حضرات کے مزارات وہاں. ان کے بعد جو چشتی کہلوایا وہ نسبت کی وجہ سے چشتی کہلوایا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ چشت کا رہنے والا ہے. حاجی شریف زندہ نہیں ہے، وہ نسبت کی وجہ سے چشتی کہلوایا. ان کے مرید خواجہ عثمان ہرونی چشتی، یہ نسبت کی وجہ سے چشتی کہلوائے. پھر خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، یہ نسبت کی وجہ سے چشتی کہلوائے. تو خواجہ عثمان ہرونی اس لیے چشتی کہلوائے کہ آپ کے مرشد حاجی شریف زندانی خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو اس علاقے کا ایک اور نام بھی ہے پرانا، شاتیلا، بہت قدیم ہے، کم لوگ ہی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. پاکستان کے اندر بہاولپور کے ضلع بہاول نگر میں ایک شہر چشتیاں بھی ہے.
وہ پاکستان کے اندر ہے. وہ چشتیاں کیوں ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بھانجے کا مزار وہاں ہے. بہت قدیم ترین یہ مزار ہے. یہ ظاہر ہے ان کے بھانجے ہیں جب تو بہت قدیم علاقہ, تو ان کی وجہ سے آپ چشتی, یہ علاقہ چشتیاں جو ہے وہ مشہور ہوا. الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. پیر کے بارے میں جاننا ہو اور تاریخ خاموش ہو جائے. ایک ہستی ہے, مشہور ہستی, تاریخ بتا نہیں رہی, تو ان کے بارے میں اگر جاننا ہو تو بہترین ذریعہ اور بہترین اور پاورفل طریقہ, بلکہ تاریخ بتا بھی رہی ہو تو پاورفل ذریعہ جو ہے وہ ان کا بڑا خلیفہ ہے, ان کا بیٹا, ان کے پاس رہنے والا. یہ پاورفل ذریعہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مورخ نے تاریخ لکھی ہو تو وہ بہت دور بیٹھ کر کہیں لکھی ہو. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سجزی, یہ سنجدی لوگ پڑھتے ہیں, لیکن یہ کہا گیا کہ یہ سجزی ہے کیونکہ سجستان سے آگے اس کو بنایا گیا ہے. تو جب سجستان سے بنایا جائے تو پھر جیم پہلے آنے چاہیے, باقی جو ہے وہ بعد میں ہوگا. خیر, یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہوتی, یہ تحقیق ہوتی ہے کتابوں کی, آپ کی نظر کر دی جاتی ہے. تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سجزی رحمت اللہ علیہ, آپ نے انیس الارواح لکھ کر ہمارے سامنے خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو واضح کر دیا, آپ کے معمولات کو واضح کر دیا, آپ کی باتوں کو, اور باتیں عکاسی کرتی ہیں انسان کے اندر کی, وہ چیزیں ہم پر واضح کر دی. یہ آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوا. تو بھائی یہ جو کتابیں ہوتی ہیں, جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اوپن میڈیا کے اندر ہم تک نہیں پہنچتی, جیسے تاریخ ایک اوپن میڈیا ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پہنچتی, جیسے بھی سوشل میڈیا تھا, سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ بھائی ممتاز قادری کے جنازہ میں کتنے لوگ تھے. شیخ الاسلام منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ 25 لاکھ سے زائد تھے. خادم حسین رضوی صاحب نے کہا کہ 40 لاکھ کے قریب تھے. تو سوشل میڈیا میں جب دیکھا تو باتیں کچھ قریب لگی, بہت مجمع تھا. تو ایک چیز سے جب چھپ جاتی ہے تو چیز دوسری چیز سے واضح ہو جاتی. جب مورخ ہمیں نہیں بتا پایا کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے, بالکل چھوٹا چھوٹا, میں نے قدیم کتاب بھی نکال لی تو تب بھی چھوٹا سا لکھا ہوا, تو ان سے پھر واضح ہوا. تو ہم پر احسان ہے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, انیس الارواح لکھ کر آپ نے اس عظیم ہستی سے ہمیں متعارف کروا دیا. اب کچھ ابتدائی حالات کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ 526 ہجری میں پیدا ہوئے. اس وقت غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ کی مبارک 56 سال تھی. آپ کا باغداد میں طوطی بول رہا تھا. عثمان ہرونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ موجودہ جو ملک ایران ہے, اس کے صوبہ نیشاپور کے قصبہ ہارون میں آپ نے جنم لیا. آپ کے بچپن کے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ کے بچپن کے واقعات ہم تک ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پہنچتے. اب جو ہم آئیڈیا لگاتے ہیں انیس الارواح سے, وہی آپ کی نظر کر دیتے ہیں. خواجہ عثمان ہرونی ایک تحقیق کے مطابق آل علی ہیں, تو پھر تو مذہبی کرانا ہے, اور آگے جا کر اگر مذہب واضح ہو رہا ہے تو پھر تو یقین ہو گیا کہ مذہبی کرانا ہے. آپ نے قرآن مجید حفظ کیا, کیونکہ اولیاء اور صوفیاء یہ قرآن مجید کی طرف بڑا دھیان دیتے تھے. یہ بات ہے, ایسا کوئی آدمی آپ کو نہیں نظر آئے گا آج کے دور کے اندر کہ جو دعویٰ کرے قرآن کی خدمت کا, اور قرآن اتنا پڑھتا ہو جتنا اولیاء پڑھتے تھے. یہ بات سب لوگ, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, بہت بڑے بڑے علامہ ملیں گے آپ کو, اسکالر ملیں گے, جی ہم قرآن کی تبلیغ صرف کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھتے کون تھے؟ آپ چلے جائیے 3 صدی ہجری میں, 4 میں, 5 میں, 6 میں, آپ جا کے دیکھیے اولیاء کرام کو کہ یہ معمولی بات تھی, روٹین تھی ان لوگوں کی, رات کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ دینا, اور پھر لوگوں کے سامنے نہیں, تنہائی میں پڑھتے تھے. کیوں؟ سارا علم کا منبع ایک مرتبہ ان کی نظر سے گزر جاتا تھا. تو قرآن مجید پہلے حفظ کرتے. آپ نے بھی پہلے قرآن مجید حفظ کیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد, اس علم کے منبع کو زبانی یاد کرنے کے بعد آگے علم شریعت کی طرف بڑھے کہ اب جو ہم نے پڑھا ہے یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے, تاکہ یاد کیا ہوا سمجھ میں تو آئے. تو آپ پھر نیشاپور کے علاقے کے اندر ہی آپ نے علم شریعت کو حاصل کیا. علم شریعت جب آپ نے حاصل کر لیا, 20 سال کی عمر تک آپ نے علم شریعت کو پڑھا. اب جو انداز تھا وہاں کا, جس طرح پڑھایا جاتا تھا اور جو کتب پڑھائی جاتی تھی,
لیکن ہوتا یہی ہے، علم النحو، علم الصرف، عربی کا ادب، فارسی، یہ چیزیں آپ پڑھتے ہو آگے، تفسیر، یہ کیا ہے، اصول کیا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد جو ہی آپ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر ان لوگوں میں ہوا کہ جو لوگ آج کے دور میں جن کو مجذوب اور قلندر کہا جاتا ہے، اور اس دور میں ان کو چرک کہا جاتا تھا. اور یہ کون لوگ ہوتے تھے؟ یہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی، دنیا سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہوتا تھا، یہ بس اگلی جہان کی باتیں کرتے تھے. تو آپ کا یونیورسٹی سے نکلتے ہی، علم شریعت پڑھتے ہی، اس کے بعد جو بیٹھنا اٹھنا ہوا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا، تو دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. تو اب آپ سوچنے لگے کہ میں کوئی مرشد تلاش کروں کہ جو مجھے اس رستے پہ لائے. اور یہ مرشد بڑا ضروری ہوتا ہے، مرشد بہت ضروری ہوتا ہے. اس مرشد سے مراد میں یہ نہیں لے رہا کہ جو بھی آپ کو ملے وہ لے لے. مرشد تو وہی آپ ڈھونڈو گے نا جس کو پتا ہوگا. آپ جب کسی ملک میں جاتے ہو تو آپ کے لیے گائیڈ بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دن ضائع ہو جائیں گے. تو اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو تمہیں کہے میں گائیڈ ہوں تو تم اس کو پکڑ لو گے، نہیں، تم تلاش کرو گے کہ کس کو اس کے بارے میں مکمل نالج ہے. میں جب جارڈن میں گیا تو کرک، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی جس قلعے کے اندر رہتے تھے، جہاں ان کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں ان کا قیام تھا، مجھے اس کی سیر کرنا تھی. تو میں نے اسی آدمی کو لیا کہ جو عربی اور انگلش دونوں جانتا ہے. اب اس نے مجھے ایک ایک جگہ بتائی کہ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھتے تھے، یہاں ان کے گھوڑے آتے تھے، یہاں اس کی آمد ہوتی تھی. تو ہم گائیڈ کس کو لیتے ہیں؟ جس کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو. تو مرشد کا مطلب مرشد ڈھونڈنا ضروری ہے جس کو تصوف کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو. اب آپ تلاش شروع کر دیا آپ نے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو جب آپ ایمان لا چکے ہو اور تقوی بھی اختیار کر لیا ہے، اب تمہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اب کیوں وسیلہ چاہیے تمہیں؟ اب ذریعہ کیوں چاہیے؟ تو وجہ یہ ہے، ایمان اور نیکی کے باوجود آپ کو ضرورت ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جو آپ کو بتائے کہ اس پر استقامت کیسے رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو آ کے تنگ تب کرے گا جب آپ مومن ہیں اور متقی ہیں. اگر آپ برے ہیں تو وہ تنگ نہیں کرے گا. شیطان مسجد کے دروازے پہ بیٹھے گا، سینمے کے دروازے پہ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ وہاں تو آپ لوگ آلریڈی جا رہے ہو. وہ سینما کے دروازے پہ کیوں بیٹھے گا؟ وہ کلب کے دروازے پہ کیوں بیٹھے گا؟ تو وہ بیٹھے گا تو مسجد کے دروازے پہ. وہ تنگ کس کو کرے گا؟ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے. وہ تنگ اس کو کرے گا جو متقی اور پرہیزگار نیک آدمی ہے، اس کو تنگ کرے گا. بھئی اس کو کیوں تنگ کرے گا جو شراب پی رہا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے تقوی اختیار کرنے والو، اب تمہیں ضرورت ہے وسیلے کی کہ اس پر استقامت ہو. یہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کھل کر واضح کر دیا. فرما دیکھو، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی حکم کر دے کہ یہ گمراہ ہوگا اپنی عادات کی، تو اسے پھر اب کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جو اس کی مدد کرے اور اس کو سیدھا راہ دکھائے. کوئی بندہ نہیں ملے گا. تو آپ اللہ کی طرف بڑھیں اور اسے دعا کریں، مالک کوئی بندہ دے کہ جو ہمیں بتا دے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو اللہ دے گا آپ کو. جب آپ اسے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بندہ دے گا. اب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مرشد تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے. 6 سال لگ گئے آپ کو مرشد تلاش کرنے میں، 6 سال لگے. تو وہ لوگ جب اتنا پڑھ چکے ہوتے تھے، آج کل ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہم اتنا نہیں پڑھے ہوئے. وہ لوگ بڑے علامہ ہوتے تھے. تو اتنا علم پڑھنے کے باوجود بھی مرشد تلاش کر رہے ہیں. کیوں؟ تو بھائی دیکھو، آپ لوگ، میں امریکہ میں ہوں، یہاں آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ بجلی سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے، پانی سے بچنے کے لیے آپ لوگ انتظامات کرتے ہو اپنے ممالک کے اندر بھی. اور جو 4th ورلڈ میں ہے، 3rd ورلڈ میں ہے، وہ بھی لوگ بھی حفاظت کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں. تو کیا کبھی ہم نے نفس سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، خواہشات سے بچنے کے لیے بھی انتظامات کیے ہیں؟ نہیں کیے. تو آگ، پانی، بجلی، ہوا سے زیادہ نقصان تو یہ پہنچاتا ہے شیطان، نفسانی خواہشات، یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں. تو ان آفات سے جو بچانے والا ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو علم شریعت کا ماہر ہے، اور ہم اس کو اپنی زبان کے اندر پیر کہتے ہیں، اپنی زبان کے اندر مرشد کہتے ہیں. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ چیزیں دیتا جاؤں تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو سٹوری ہی نہ سنا دیں، آپ دلائل سے بھی گفتگو کریں. دلائل سے گفتگو، کیونکہ صوفیزم اور تصوف انسان کو امن اور سکون دیتا ہے. تصوف کیا ہے وہ تبھی پتہ چلے گا نا جب آپ صوفیوں کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے. ایمان،
تقوی پہ استقامت کے لیے آپ نے جو وسیلہ تلاش کرنا ہے کہ آپ کی وہ مدد کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے پیر کہتے ہیں۔ اب یہاں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ ٹرمینالوجی میں بھی استعمال ہونے لگ جاتے ہیں اور اپنا معنی بھی ایک عام معنی بھی رکھتے ہیں اور ایک خاص معنی رکھتے ہیں۔ اب یہ پیر جو ہے، میں بارہا اس کے بارے میں بتا چکا، لیکن ایک اصطلاح میں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، چار پیر۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ چار پیر کون سے ہیں تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ چار پیر کہا جاتا ہے ان چار بڑے خلفاء کو جنہوں نے فیض لیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمیل بن زیاد۔ ان کو چار پیر کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری سے 14 شاخیں نکلتی ہیں اور ان کو 14 خانوادہ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح محدثین کے پاس چین ہے، سند ہے، اس سے اسی طریقے سے صوفیاء کے پاس بھی چین ہے۔ صوفیاء کرام بھی اپنا سلسلہ جو ہے وہ ان 14 شاخوں میں سے کسی ایک شاخ تک جو ہے وہ پہنچاتے۔ آخرکار آپ کو مرشد مل گیا۔ ان دنوں خراساں کے اندر ایک ہستی کا بڑا چرچا تھا، خواجہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ زندنا میں پیدا ہوئے۔ یہ زندنا بخارا کا شہر ہے، آج بھی ہے، آج کل بھی ہے، بخارا و سمرقند۔ آپ کی قبر مبارک بھی زندنا میں ہی ہے۔ مناقب المحبوبین کے مؤلف نے آج 2016 سے آج 159 سال قبل یہ لکھا کہ بخارا سے ایک آدمی بنا محمد قاسم خواجہ توسوی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شریک ہونے آیا۔ وہ بخارا کا سوداگر تھا۔ اس نے بتایا کہ بخارا میں خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے مرشد کی قبر ہے، محلہ زندنا کے اندر، اور اسے اب محلہ زندانیہ کہتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کو آپ کا معلوم ہوا کہ ایک ہستی ہے جس نے 40 سال جنگلوں میں اور ویرانوں میں گزارے ہیں، جس نے اس نفس کو مارا ہے، مجاہدے کیے ہیں۔ تو آپ نے ان کو ڈھونڈ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی، 552 ہجری کا واقعہ ہے، اور حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کی عمر 60 سال تھی اس وقت۔ اور جب خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پہنچے تو آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا پڑے، کیا لگے آ جاؤ، تمہارا انتظار تھا۔ یعنی ابھی گفتگو بھی نہیں ہوئی، انہوں نے مدعا بیان بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے دیکھ لیا، فرمایا کہ ہاں آپ ہی کا انتظار تھا، آؤ آ جاؤ۔ قریب آئے، بیعت فرمایا، بیعت فرما کر کہنے لگے سنو، قیام، سیام اور باقی وقت لا الہ الا اللہ، یہ تمہارا کام ہے، جاؤ شروع ہو جاؤ۔ تو آپ رات کو قیام کرتے، دن کو سیام، روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے، جو باقی وقت بچتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اگر عام لوگوں کو یہ بتائیں کہ جاؤ جا کے کلمہ پڑھا کرو تو ایک دم سے ان کا جسم جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک عام چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ کے تمام وظائف سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سچے ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سے سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو معمولی نہ سمجھے۔ میرے مرشد جو کلندر بھی اور خالصتاً غوث پاک کی اولاد سے، جن کا میں واحد خلیفہ پاکستان کے اندر، آپ نے مجھے خلافت دی، میرے مرشد سید رضا شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ ٹاول کے اوپر پوری زندگی آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر ٹاول لا الہ الا اللہ، لا الہ یوں پڑھا کرتے تھے جیسے سائیں کامہ والے کانوں کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ کانے ادھر کرتے تھے، ادھر وہ اصل میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ عطا کیا، 3 سال گزر گئے اسی وظیفے میں، سیام، قیام اور لا الہ الا اللہ۔ 3 سال جب گزر گئے، آپ کی عمر 29 سال ہوئی تو 555 ہجری میں ظہر کے وقت بلا کر آپ نے خلافت عطا فرما دی۔ فرمانے لگے یہ خلافت کا بوجھ تمہارے سر پہ۔ اس کے بعد خلافت کے بعد بھی بہت عرصہ آپ اپنے مرشد کے ساتھ رہے، تقریباً 10 سال کا ٹوٹل عرصہ بنتا ہے جو خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد حاجی شریف زندانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارا۔ اللہ اکبر جل شان۔ اسی دوران آپ نے تصوف کی تعلیم لی بھی اور تعمیل کی بھی۔
تعلیم دی، تعمیل کی، تکمیل کی۔ ایک دفعہ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے ایسے کھانے آ جاتے ہیں کہ کوئی کھانا اسے بہت اچھا لگتا ہے، وہ دل کرتا ہے چلو تھوڑا سا زائد کھا لو۔ آپ نے ایک دن معمول سے کچھ تھوڑی سی خوراک زائد کھا لی، تو جب آپ روٹی زیادہ کھاتے ہیں خوراک تو پانی بھی پینا پڑتا ہے، وہ بخارات اٹھتے ہیں تو آدمی جو ہے نا وہ اسے نیند آ جاتی، غنودگی آ جاتی، غنودگی آتی۔ آپ کا جسم تھوڑا سا سست ہوا، آپ نے کہا چلو میں تھوڑا سا لیٹ لوں، اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن نیند آپ پر فل طاری ہو گئی، نماز چلی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سے عہد کر لیا اور بڑا پختہ کہ آج کے بعد قوت لا یموت، اتنا کھانا جتنا تیری زندگی کی سانس جو ہے وہ چلتی رہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو چند لقمے اور چند گھونٹ، اور یہ فارمولہ آپ نے آخری سانس تک رہا آپ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ بھی اسفار کیے، حج کیا، بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی، مرشد کی اجازت سے پھر آپ خود تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بخارا، بغداد، فلوجہ، دمشق، مکہ، مدینہ، سمرقند، بہت سی جگہوں پہ آپ گئے۔ سمرقند میں آپ کی ملاقات شیخ عبد الواحد سمرقندی سے ہوئی۔ انہوں نے خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات بتائی، وہ بات سب لوگ سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا، عثمان سے کہنے لگے، سن، دن کی نمازوں میں انہی لوگوں کو مزہ آتا ہے جو رات کو تہجد پڑھتے ہیں اور نفل کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ اس کا آپ تجربہ کر لیجیے، انہی کو دن کی نمازوں میں مزہ آتا ہے۔ خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکل کھڑے۔ پرانے ادوار کے اندر جب یہ پاسپورٹ کا سلسلہ نہیں ہے، جب ایسی کوئی اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی، تو خانہ کعبہ کے اندر اولیاء کرام، صوفیاء کرام جو ہیں وہ وہاں جا کر مجاوری ضرور کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جتنی تیزی سے منازل تصوف کے طے ہوتے ہیں، روحانیت کے طے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ مکہ، مدینہ، بیت المقدس، یہاں یہ جو اس کا حدود اربع ہے، اس کے اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ میری بڑی آرزو ہے یہ کہ میں غار حرا کے اندر ایک رات گزاروں۔ جب سے میں نے سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہے کہ آدمی سالوں چلے کرتا رہے، ایک رات غار حرا میں گزار دے تو وہ ایک دم سے منازل طے کر جاتا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی تو پرانی جگہ چھوڑ دی، 3 سال ہو چکے مجھے، اب نئی جگہ پہ ہوں، یہاں ذرا ڈیوٹی زیادہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مرکز دے گا، اپنی جگہ دے گا، تو پھر یہ بندہ آزادی سے نکل سکتا ہے۔ دوسرے ممالک کے اندر بھی تقریریں بھی بند کی ہوئی، تو انشاءاللہ الرحمن رات گزاریں گے وہاں، تو منازل جو ہیں وہ پھر طے ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ جو ہیں وہ خانہ کعبہ گئے، وہاں جا کر مجاوروں کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا اور یہ کرتے کیا تھے وہاں جا کر؟ جو حاجی آتے ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے، وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے۔ نماز پڑھنے جو آتے ان کے لیے وضو کا انتظام کیا جاتا، یعنی پانی لے کر آتے۔ تب یہ ٹوٹیوں کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا نا۔ تو آپ نے وہاں جو دن گزارے، آپ کی ملاقات وہاں ایک زبردست صوفی بزرگ خواجہ عمر نفسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، آخری رکعت کے اندر ان کی طبیعت کے اندر تغیر آیا، میں نے محسوس کر لیا، ہچکی بن گئی۔ اور آخری سجدے کے اندر تو آپ خدا کی بارگاہ میں اتنا طویل پڑے رہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ سمجھتا کہ شاید اس آدمی کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی امام کی، لیکن چونکہ ہم ہی تھے اور ہم ان کی طبیعت کو جانتے تھے، سجدہ طویل ہوا، ہم بھی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے گئے، بڑی دیر کے بعد جا کر وہ اٹھے، تشہد پڑھا، سلام پھیرا، تو مجھے سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے، عثمان آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے یوں دیکھا، فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ تھال لیے ہیں اور وہ ان کے لب ہل رہے ہیں۔ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آواز نہیں آ رہی۔ تو آپ نے کہا اللہ، ان کی آواز ان کو سنا، اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو فرشتوں کی آواز ان کو آنے لگی، فرشتوں کی آواز آنے لگی تو وہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، خواجہ عمر نفسی کے
مجاہدہ و عبادت کے صدقے ہم پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب سے افضل ہو جاتا ہے، جب وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ سیستان کے پہاڑوں میں ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے سیستان کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ وہاں غار میں آپ نے ایک بندے کو عبادت کرتے ہوئے پایا۔ جب کچھ لوگ یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ صوفیاء کرام غاروں میں رہے، چلا کاٹا انہوں نے، پہاڑوں پہ رہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسا دین ہے، یہ شریعت و قرآن کے خلاف ہے۔ ہرگز نہیں خلاف۔ یہ غاروں میں کیوں جاتے ہیں، گھاٹیوں میں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور دفاع کرتے ہوئے تصوف کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر ایک حدیث عرض کر جو نا، تاکہ بات سالڈ ہو جائے۔ یہ الگ تھلگ ہو کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پہلا مقصد تو ان کا ہوتا ہے نفس پر کنٹرول کے طریقوں سے آگاہی اور کنٹرول، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے دنیا کے فتنوں سے حفاظتی تدابیر کا علم۔ اور صوفیاء کا قدم جو یہ ہے، یہ بالکل حدیث کے مطابق ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3989، الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، خبردار دنیا سے بچو اور عورتوں کے اختلاط سے جو ہے وہ بچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی، ماں، بہن ان سے نہیں ملو، سمراد وہ عورتیں کہ جن سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے ان کے اختلاط، زیادہ میل ملاپ نہیں کرو۔ بعض اوقات ان کا مقصد ایمان کی حفاظت ہوتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3967، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایو الناس افضل؟ قال رجل مجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ، قال ثم من؟ اب ذرا جملہ سنیے گا، امرؤ فی شعب من الشعاب یعبد اللہ عز وجل۔ اس کے بعد وہ آدمی افضل ہے کہ جو گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی کے اندر جو ہے یعبد اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو جا کر غاروں میں عبادت کر رہے ہیں تو کیا حدیث کے خلاف کر رہے ہیں؟ اب یہ حدیث کیا ہے؟ اب یہ ایک اور حدیث آپ کی نظر کر دوں، بڑی مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خلاصہ بیان کرنا اردو میں، اسلام کا آغاز ہوا تو حمایتی کم تھے، ان قریب پھر اسی حالت کی طرف لوٹ جائے گا۔ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے غرباء کے لیے، ان قلیل افراد کے لیے۔ عرض کی قیل ومن الغرباء، یا رسول اللہ یہ غرباء کون ہیں؟ قال النزاع من القبائل۔ تو غرباء کا ترجمہ کیا کیا؟ النزاع من القبائل۔ تو صوفیاء اور اولیاء نے کون سا غلط کیا ہے؟ کس حدیث کے خلاف کر دیا؟ تو حدیث پر انہوں نے عمل کیا۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب میں ان بزرگ کے پاس گیا کہ جو غار کے اندر ہیں، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ادب سے بیٹھ گیا، سر کو جھکا لیا، میں نہیں بولا، بے ادبی ہے۔ خود ہی وہ بولے تھوڑی دیر کے بعد، کہنے لگے سر اٹھاؤ، سنو 70 سال مجھے ہو چکے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، میں نے کبھی کوئی اس کے ذکر سے ہٹ کے بات نہیں کی، ابھی بھی میرے رب نے مجھے آرڈر دیا تو میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ بات سنو اور جلدی سے چلے جاؤ۔ وہ بات کیا ہے؟ اب یہ لفظوں کا استعمال ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ لفظ ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے نہیں ہوتے، سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو سنیے، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر کسی اور شے میں مشغول نہ ہونا، ورنہ جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا، کیونکہ غیرت کی آگ عاشقوں کے ارد گرد رہتی ہے۔ جب عاشق نے محبوب کے علاوہ کسی چیز کا خیال کیا، اسی دم غیرت کی آگ نے اسے جلایا۔ ان الفاظ میں سبق ہے، اب جاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کہ یعنی جب تم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، اب کسی اور میں مشغول ہو جاؤ گے، گئے۔ یہ وہ سمجھا رہے ہیں۔ بغداد میں آپ نے قیام کیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر آپ قیام فرماتے، وہاں آپ واز فرماتے، لوگ اس مسجد میں آ جاتے، آپ کی تقریر کو سنتے، مستفید ہوتے، آپ کی شہرت جو ہے وہ پھیلنے لگی۔ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے چاہنے والے بھی آپ کے پاس، آپ کا بھی اثر، لوگ آپ کے پاس آتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ایک دن آپ تقریر فرما رہے ہیں بغداد، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر آپ تقریر فرما رہے ہیں، ایک خوبصورت جوان مسجد کے دروازے میں داخل ہوا، آپ نے تقریر کو سٹاپ کیا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی مسکرا پڑے۔ وہی حالت کئی سالوں پہلے حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا تھا تو مسکرا پڑے۔ اب پھر تاریخ ویسے ہی، جوان داخل ہوا، چہرے کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ وہ جوان بھی کمال کا، مسجد میں داخل ہوتے ہی سیدھا جا کر ان کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ ممبر سے نیچے اترے، اٹھایا، سینے سے لگایا، اسی وقت بیعت کر لیا۔ یعنی کیا، جیسے کہ تار پہلے سے ملی ہوئی ہے، گفتگو پہلے سے ہے، بیعت فرما لیا۔ اور اس کے بعد
جو ہمیں آپ کی انفارمیشن ملتی ہے وہ سب خواجہ معین الدین اجمیری سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ملتی. اس کے بعد پھر جو خاص طور پر ہم پر احسان جو ہے انیس الارواح کا احسان، آپ کا احسان، آپ نے وہ چیزیں قلم بند کی اور آج ہم تصوف کی تقریر کرتے ہوئے وہ عظیم چیزیں لوگوں کو بتلا سکتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ ہیں صوفیاء کرام. اور تصوف ہوتا کیا ہے؟ تصوف کو نئی چیز نہیں ہے، اسلام ہی کے بتائے ہوئے اصول ہیں، بیان کرنے والے دوسرے ہیں، طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اب آپ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تقریباً 10 سال اپنے مرشد کے ساتھ رہے، منازل طے کیے، روحانیت کے منازل طے کیے. بغداد سے تربیت کا سفر شروع ہوا، بغداد پہ ہی اینڈ ہوا. اب جو چیزیں میں آپ کی نظر کروں گا وہ میں نے آپ کے مرید سے سنی. کیا مطلب؟ یعنی انیس الارواح سے میں نے اکٹھی کر کے آپ کی نظر کر دی. آپ ذرا غور سے سن لیجیے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے یہ کہا، یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے جو میں نے سارا اس پہ لے آیا. یہ نہیں ہے کہ مرید ہوتے ہی کہہ دیا، بڑا 10 سال پھرنے کے بعد آخر اینڈ دیکھو ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اعتکاف کریں. کیا مطلب؟ یعنی چلہ ہمیں کرنا ہے. یہ چلہ جو ہے نا یہ ضروری نہیں کہ 40 دن ہی ہو، وہ سال کو بھی چلہ ہی بولتے، 2 سال کو بھی چلہ ہی بولتے، کیونکہ ایک خاص کام ایک خاص جگہ پہ جو کرنا ہوتا لوگ اب اس کو چلہ بول دیتے، حالانکہ چلہ مینز 40 ہوتا ہے. آپ نے کہا ہمیں یہاں رکنا ہے، اب جب آرڈر آئے گا ہم یہاں سے نکلیں گے، لیکن تم چاشت کے وقت آیا کرو گے، چاشت کے وقت آ کر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ تم دیا کرو. تو خواجہ معین الدین میری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال معلوم ہے آپ نے پیر کی خدمت کیا کی تھی. اتنا بڑا علامہ سید زادہ آل رسول، آپ کیا کرتے تھے؟ وضو کے پانی کا انتظام کرتے تھے اور رات کے کپڑے جو سونے کے لیے ہوتے ہیں وہ تیار کر کے آپ دیتے تھے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی تھیں آپ کی، یہ چیزوں کا انتظام ان کا پرسنل جو وہ آپ کے ذمہ ہوتا تھا. ان میں سے زیادہ تر یہ کپڑے اور پانی. تو چاش کے وقت تم آ جایا کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ تربیت کے الفاظ جو ہیں، چیزیں جو ہیں وہ تمہیں دے دوں تاکہ میرے بعد اولاد کے لیے، مریدین کے لیے جو ہے وہ یادگار رہے. آپ نے عرض کی ٹھیک ہے مرشد، میں چاش کے وقت آ جایا کروں گا. اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو پیر غاروں میں رہتے ہیں، یہ جو ولی اللہ جو کمرے میں بند ہو جاتے تو یہ نماز جماعت مس کر دیتے. یہ میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی سٹوری میں اس کا جواب ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، انہی کے منہ مبارک کا، لیکن پھر دہرا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ولی اور صوفی سے نماز کا چھوڑ دینا تو تصور ہی ناجائز ہے. کیوں؟ ولیوں کے بادشاہ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا غنیت الطالبین کے اندر نماز کے باب میں کہ جس شخص نے نماز کو دانستہ طور پہ چھوڑ دیا وہ کافر ہوا. ولی تو بڑی دور کی بات ہے، صوفی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ تو تصور کر نہیں سکتے. اب صرف ایک اعتراض ہے جو اعتراض کرنے والے کرتے ہیں جماعت، تو اس کا جواب دیا کہ جب یہ کسی چلے میں ہوتے ہیں، کسی جگہ ہوتے ہیں، تو تب بھی نماز جدا، نماز اکیلے نہیں پڑھتے. یا تو ان کا کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے خلیفہ، یا رجال الغیب جو ہیں وہ ان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جماعت کا مسئلہ بھی وہ لوگ حل کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اب ان کو فرما دیا کہ تم چاش کے وقت آیا کرو، تو آپ آ جاتے. اب انہوں نے چاش کے وقت ان کو لیکچر دینا شروع کر دیا. آپ اس کو سنتے، کچھ وہیں لکھ لیتے، کچھ واپس گھر آ کر کمرے میں بیٹھ کر آپ خود لکھتے، اس کو ترتیب دیتے. اس کو آپ نے مجلس کا نام دیا، مجلس کا نام دیا. ٹوٹل 28 مجالس ہیں اس کے اندر. اب میں اس کا خلاصہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی نماز کے بڑے پابند تھے، کیونکہ اولیاء صوفیاء وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں. آپ فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. خواجہ غریب نواز کے مرشد نے فرمایا نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے لیے ہدیہ لے کر آتے ہیں. آپ عصر کی سنن کے بڑے پابند تھے. موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھتے اولیاء کرام. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا ہے وہ کرتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک محل بنتا ہے. اب بتائیے کہ کون حدیث پر عمل کرتا ہے؟ صوفیاء کرام یا ہم لوگ تو اس کو غیر موقدہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ چشتیہ سلسلے کا خاصہ ہے. آپ کے مریدین عصر کی سنن کو بھی نہیں چھوڑتے، تو صوفیاء کرام سنن پر زیادہ عمل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید سلطان شمس الدین التمش، وہ بھی اس عصر کی سنن کا
تارک نہیں تھا۔ صوفیاء کی بات تو بڑی بلند ہے، ان کے معمولات۔ چشتی جو ہے یہ 24 گھنٹے سماعی نہیں سنتے، جو عبادت یہ ایک دن میں کر دیتے ہیں شاید ہم ایک ماہ میں بھی نہ کرتے ہوں۔ تو نماز پڑھتے تو کس طرح پڑھتے؟ اب ہم موازنہ کرتے ہیں اپنی نماز کا اور ان کی نماز کا۔ اس کے لیے خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میرے مرشد خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نفل پڑھنا شروع کیا، میں ساتھی تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کو 100 مرتبہ سے زائد بار آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، مگر یہ ہے کہ نماز شروع ہی نہیں کرتے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، تکبیر تحریمہ۔ جب آپ 2 نفل پڑھ چکے تو میں نے عرض کی حضور بے ادبی نہ ہو، گستاخی معاف، اتنی دیر اللہ اکبر کہتے رہے، نماز شروع کیوں نہ کی؟ تو جواب ملاحظہ کیجیے، فرمانے لگے شریف حضوری نہیں ہو رہی تھی، جب حضوری ہوئی تو نماز شروع کر دی۔ اس نماز کا فائدہ جس میں نہ ہو مشاہدہ، اس نماز کا فائدہ جس میں نہ ہو مشاہدہ، تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ صوفیاء کرام اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا سے خارج ہو جاتے، روحانیت میں داخل ہو جاتے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ جو ہم لوگ صوفیاء پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا کے اندر اور گھس جاتے۔ غلامی کا خاتمہ، تو غلامی کا خاتمہ ذرا سن لیجئے کہ صوفیاء کرام کس طرح کر رہے ہیں۔ خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس نچلے طبقے کی طرف بڑی توجہ دی اور بڑا دھیان دیا۔ آج امریکہ کے اندر ابراہم لنکن کا نام لیا جاتا ہے، جی اس نے غلامی کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ہم انکار کسی کا نہیں کرتے، لیکن سب کو بیان کرو نا۔ خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ اور چشتیہ سلسلہ کے بانی، انہوں نے خاص توجہ دی غلامیت کو ختم کرنے کے لیے۔ اب ذرا خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کی منہ مبارک سے سن لیجیے باتیں، یہ ہیں اصل کرامتیں، یہ اصل چیزیں ہیں۔ آپ نے غلاموں کی آزادی کی طرف زیادہ توجہ دی۔ ایک واز میں جو آپ پبلک میں فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ غلاموں کو آزاد کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرنا بڑا ثواب ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول میرے نبی کے سسر فادر ان لا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس 40 ہیں، میں 20 آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میرے نبی کے سسر ہیں، آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 30 ہیں، میں 15 آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے داماد ہیں، کھڑے ہوئے، عرض کی میں 100 غلام اللہ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی آپ کی مالی حالت بڑی پتلی ہے، تو کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہوتا تو میں بہت کچھ دیتا۔ آپ کی اس نیت کو اور خلوص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اور جبریل یہ میسج لے کر آئے، اللہ فرماتا ہے کہ علی سے بولو تمہارے شوق اور خلوص نیت کی وجہ سے آج کے دن ہم نے دنیا سے 10,000 لوگ کہ جن پر دوزخ لازم تھی ہم نے آزاد کر دی۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کو ہم نے ایمان کی توفیق عطا کر دی۔ تو سید یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو اگر کوئی چشت کے علاقے کے اندر، چشت میں کوئی غلام تحفے میں دیتا تو آپ اسی وقت اس کو آزاد کر دیتے۔ ابھی خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما ہی رہے تھے کہ ایک آدمی غلام کے ساتھ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور میں یہ غلام آزاد کرتا ہوں۔ اب ذرا جملہ سن لیجیے، خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے جاؤ پل صراط تیرے لیے آسان ہو گئی، تیرا نام آسمانوں میں اولیاء میں لکھ دیا گیا، اولیاء کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ یہ ہیں صوفیاء کرام۔ لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں آج کے دور کے اندر جو لوگ کینیڈا میں ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، انگلینڈ میں ہیں دولت دی ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، جی تو آج کل تو غلام ہوتے نہیں ہیں، بجا فرمایا آپ نے۔ لیکن آپ نے اگر یہ ثواب کمانا ہو اب آپ جیلوں میں جاؤ۔ بہت سے ایسے قیدی ہیں کہ پروسیس کی خرابی کی وجہ سے وہ لوگ ایسے جرم میں شامل کر دیے گئے جو انہوں نے نہیں کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قاتل قرار دیے گئے مگر قاتل نہیں ہے کیونکہ پروسیس کی غلطی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہیروین نہیں بیچی ہوئی لیکن ہیروین کے جرم میں اندر ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ناجائز اسلحہ نہیں رکھا لیکن ناجائز اسلحے کے جرم میں اندر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروسیس کی غلطی کی وجہ سے لا غلط نہیں ہوتا۔ تو آپ جب جیلوں میں جاؤ گے تو آپ کو ایسے بندے نظر آئیں گے کہ جو بیچارے پروسیس کی پرابلم ہو گئی، اس میں کہیں خامی ہوئی تو وہ مجرم ٹھہرے، تو آپ جا کر ان کو آزاد کروائیے، آپ پیسے دیجیے، وہ غریب ہیں پیسے نہیں دے سکتے،
وکیل کروائیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سخاوت، خیرات، یہ اولیاء کا ترہ امتیاز ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ولی، سید زادہ اور ولی یہ کبھی بخیل نہیں ہوتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے، یہ ترہ امتیاز ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مضبوط سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 دینار دیتا ہے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس جملے پہ آپ غور کیجئے گا، 1 دینار کسی کو دیا، یہ سونے کا ہوتا ہے، 1 دینار کسی کو دیا وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے عبادت کی ہے وہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کی، وہ حقوق اللہ میں آتی ہے، اور جو آپ نے دینار دیا وہ آپ نے دوسرے کی ذات کا فائدہ کیا، دوسرے کو فائدہ پہنچایا، اور وہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ تو تصوف دیکھا آپ نے کہ انسان کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا وہ 1 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے یہ جملہ آپ نے کہا۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کر دیا۔ تو جتنے بھی صوفیاء اور اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، ان کے آپس کے جھگڑے ان کے ہیں، ہم جج نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کے جھگڑوں کو سالو کرنا ہے۔ تو اولیاء کرام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں پاس لیٹے ہیں میرے نبی کے، دونوں میرے نبی کے فادر اللہ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، جاؤ چندہ دو، لے کر آؤ کچھ، سب اپنے اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ہی لے آئے، اور سارا سامان باندھ کے لے آئے، ایون کہ اپنے کپڑے بھی، اور آپ نے ٹانٹ کا لباس پہنا اور ببول کے کانٹے ایز اے بٹن لگا دیے۔ آپ جب آ کر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لباس کو دیکھا، کہا ہے ابوبکر صدیق گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ کا جواب کمال کا تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ حالانکہ رسول سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ رسول کی نظر کرم اپنے بندوں پہ ہوتی ہیں، اپنے امتیوں پہ، اپنے مقتدیوں پہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام جب حضور کے پاس آتے تھے تو آپ کا جو لباس ہوتا تھا وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا اور دہیا قلبی کی شکل میں زیادہ تر آتے تھے۔ حدیث جبریل کو سن لیجئے، تو کپڑے پہن کر آتے، فرشتے صحابہ کرام دیکھتے تھے۔ اس دن آئے تو وائٹ لباس میں نہیں آئے، اسی لباس میں آئے جو لباس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا تھا، گدڑی اور ببول کے کانٹے جو ہیں وہ ایسے بٹن لگائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آج کیسا لباس پہنا؟ کہا یا رسول اللہ ذرا نظر تو اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو جتنے فرشتے آپ کی نظر کے سامنے پہنچے سب نے وہی لباس پہنا ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بھائی دیکھا فرشتے کسے ماڈل بناتے ہیں؟ ہم نے آج اگر کپڑے پہننے ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹر نے کیا پہنا ہے، فلاں سٹار نے کیا پہنا ہے، لیکن فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کے چاہنے والوں نے کیا پہنا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے اسی ٹاٹ کو، اسی اون کے لباس کو اپنا لباس بنا لیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جبریل علیہ السلام نے سلام دیا۔ تو خلیفہ اول کا احترام جو ہے یہ فروئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا نازک ایک مسئلہ ہے۔ ہر صوفی نے ان کی تعریف کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے صدقہ دیا، مرنے سے پہلے وہ صدقہ ان کے لیے گنبد بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا معنی ہوا گنبد بنا دیا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ گنبد ایک دور کے اندر بھی، یہ آپ کی کنسٹرکشن کے اندر، عمارات کے اندر یہ شامل ہوا تھا۔ یہ گنبد جو ہے عمارات کے اندر خوبصورتی کی علامت ہے، خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے اور بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے انڈیا کے اندر تو خیر بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ڈیلس سے، اب میں ڈیلس میں خطیب ہوں، ہیوسٹن چھوڑ دیا، 3 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ڈیلس سے میں جب ہیوسٹن گیا ابھی تھوڑے 1 ہفتہ پہلے، تو ہیوسٹن میں انٹر ہوتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر ایک پلازا نظر آئے گا، بہت بڑا پلازا۔ اس کے اندر جو عمارات بنائی گئی ہیں ان کے اوپر گنبد ہیں۔ تو گنبد خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ لاہور میں چلے جائیے تو نیلا گنبد، وہ حالانکہ وہ کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، تو گنبد تو آپ جو خیرات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ اس کے لیے خوبصورتی، اس کے محلات اور پھر محلات میں خوبصورتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اپنے مرشد کی مثال دیتے ہوئے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میرے مرشد کا طریقہ کیا تھا؟ خانقاہ۔ اور یہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک بنیادی چیز ہے، وہ خانقاہ بناتے ہیں۔ تو خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ ہر ایک کے لیے کھلی ہوتی ہے،
خانقاہ میں کسی مذہب، کسی رنگ، کسی قوم، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. خانقاہ کے اندر، خانقاہ میں لنگر سب کے لیے عام ہوتا ہے، آؤ کھاؤ سنو، یہ بات ہے. تو خانقاہ جو ہے وہاں خانقاہ میں حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آتا کھائے بنا نہیں جاتا، کھائے بنا نہیں جاتا. اور اگر کچھ نہ ہوتا اور کوئی آ جاتا تو فرماتے اسے پانی ہی پلا دو، اسے پانی پلا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن جو ہے وہ ہمارا ان لوگوں کے لسٹ میں لکھ دیا جائے جنہوں نے کچھ نہیں دیا. تو دینے والوں میں نام تو ہو، اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کی خانقاہ میں دسترخوان سرخ رنگ کا ہوتا تھا. یہ سرخ رنگ کا دسترخوان میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا تو مجھے ولیوں کے صدقے سے جواب مل گیا. وہ کیا؟ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خواجہ مودود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جو سرخ دسترخوان پہ روٹی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مسجدوں کو صاف کرنے اور مسجد کی روشنی کے بڑے دل دادا. آپ تو خانہ کعبہ میں کتنا عرصہ صفائی کرتے رہے. آپ فرمایا کرتے تھے جو مسجد کو روشن کرتا ہے، جب تک مسجد روشن رہتی ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو مساجد میں دیے نہیں ہیں تو بجلی کا بل دینا، تو بل جائے گا تو دیے جلیں گے، روشنی ہوگی. تو جو اس دور میں آئل دینے سے، دیے جلانے سے ہوتا تھا، آج بجلی کا بل دینے سے ہوتا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ بڑے فخر سے آج کا میڈیا بیان کرتا ہے. بیان کیجئے، آپ نے جب محنت کی ہے تو بیان کیجئے. لیکن مسلمانوں سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی تو بیان کیجئے. آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ بچوں کو مارنے کا مسئلہ آج کل پوری دنیا کے اندر بہت اٹھایا گیا اس مسئلے کو. وہ لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں. لیکن ایک دن خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا کہا؟ انیس الارواح میں یہ ہے، جو والدین بچوں کو مارتے ہیں، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں ان کے ذمے گناہ لکھا جاتا ہے. امریکہ کے اندر 31 states and the District of Columbia have banned corporal punishment in public school. American Commission on Human Rights نے یہ کہا ہے کہ بچے کو مارنا وائلیشن ہے. اب یہ شعور اٹھا کہ بچے کو نہیں مار سکتے، اس کو سمجھانا ہے تو دوسرے طریقے سے سمجھائیے. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 سال بچپن گزارا ہے. بڑا پن نہیں، بچپن گزارا ہے. حضرت انس نے بچپن گزارا ہے. کبھی ڈانٹا ہو، کبھی مارنا تو بہت دور ہے، ڈانٹا ہو. ان کا طریقہ کچھ اور تھا بچوں کو سمجھانے کا. اس طریقے پہ ہمیں غور کرنا تھا، بیٹھ کر تحقیق کرنا تھی. اب سنیے، پولینڈ دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے. 223 سال قبل 1783 میں لا پاس کیا کہ بچے کو مارنا منع ہے. آسٹریلیا میں مارنا ممنوع ہے. برازیل میں 2014 میں کہا گیا کہ ممنوع ہے. چائنا میں 1994 میں کہا گیا کہ ممنوع ہے. فرانس میں 2008 میں کہا گیا کہ ممنوع ہے. اور اٹلی میں 1928 میں کہا گیا کہ ممنوع ہے. جاپان میں 1947 سے ممنوع ہے. ناروے میں 1936 سے ممنوع ہے. روس میں 1917 سے ممنوع ہے. اسپین میں 1985 سے ممنوع ہے. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے 809 سال پہلے یہ کہا کہ بچے کو مارنا والدین کے نام گناہ لکھا جاتا ہے. تو آج کے دور میں امن کا سفیر پیر فقیر. تو 21ویں صدی میں امن کا حل تصوف کے اندر ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تصوف صرف قوالی اور ڈانس کرنا نہیں ہے، ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. ڈیلس کے FBI کے ہیڈ آفس کے اندر ہماری میٹنگ تھی، وہاں وہ گفتگو سب کر رہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. تو میرا یہ موقف تھا کہ اس کا صرف حل تصوف ہے. تصوف اونلی، تصوف صرف حل ہے اس کا. یہ ٹالرنس سکھاتا ہے، وائلیشن سے ہٹاتا ہے. یہ تصوف جو جتنے اپنے نام کے ساتھ چشتی لگاتے ہیں اور سلسلہ چشتیہ سے وابستہ ہیں، فخر کریں کہ جو مسائل آج کی صدی میں، پچھلی صدی میں ابھرے، آپ کے بڑے بڑے بانیوں نے ان مسائل کی طرف توجہ دلائی اور حل کیا. سلسلہ چشتیہ کا ایک اور کمال ہے. وہ کمال کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی طرف توجہ دلانا. یہ سورہ فاتحہ ایک خاصہ ہے اس سلسلے کا. بہت توجہ دی. آپ کے جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سب کے سب عامل رہے سورہ فاتحہ کا. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا تو فرمان کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک آیت پڑھنا ایک نیک عمل سے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی طرف توجہ نہیں دلاتے، سٹوریاں سناتے ہیں. یہ سٹوریاں ہیں،
انہی سٹوریوں سے ہی ایمان بڑھتا ہے. میں اسی طرح وہی جو کچھ مجھے پیج کے اوپر یا مجھے میسج میں آتا ہے میں ویسے کیوں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کتنے لوگ ہیں جو سٹوری سن کر ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ سٹوریاں غلط نہیں ہیں, قرآن کے اندر بھی سٹوریز ہیں. میری بہنوں کے پیغام لکھے ہوتے ہیں, نبی صاحب ہم نے شروع کر دیا, ہم اپنے بچوں کو یہ سناتے ہیں اور ہماری لائف چینج ہوئی. تو لائف چینج ہوئی تو کیا وہ سٹوری سننے کے بعد کلب میں چلے گئے؟ نہیں, سٹوری سنی اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے. اب دیکھیے یہ ذرا, اور یہ سارا جتنے چشتیاں ہیں, ضروری چشتی نہیں باقی بھی سارے, اب اسے ذرا لکھ لیجیے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. ایک آیت پڑھنا ایک نیک عمل سے بہتر ہے ترجمے کے ساتھ, جب آپ کو سمجھ آئے گا یہ کیا ہے. مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ اس سلسلے کا خاص لگاؤ ہے. سورہ فاتحہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن مجید کے اندر. اس کے 20 نام ہیں اور جس کے جتنے صفاتی نام ہوں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں زیادہ ہیں. یہ سورہ 2 بار نازل ہوئی. یہ واحد سورہ ہے, مکہ میں نازل ہوئی پھر مدینہ میں نازل ہوئی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 اور 88 آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات عطا فرمائی اور بڑی عظمت والا قرآن. آپ ان اشیاء کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روز عیش کے لیے بہرامند کیا. تو کیا تعلق ہے؟ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی, آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں. یہ تعلق آپس میں کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس سورہ فاتحہ ہو اس کو امارات, اس کو دولت کی طرف, محلات کی طرف, سونا اور چاندی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو ہم نے سورہ فاتحہ عطا کر دی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو مسلمانوں سورہ فاتحہ نبی کہہ رہا, نبی کے منہ سے اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. تو معلوم ہوا جس کے پاس سورہ فاتحہ ہے وہ خود کو غریب نہ سمجھے, وہ ملینر ہے. سنن دارمی جلد 2 صفحہ 320. حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. لو سارا میڈیکل سٹور آپ کے پاس آ گیا, ساری دوائیوں کی کمپنی آپ کے پاس آ گئی اگر سورہ فاتحہ کے آپ عامل بن گئے ہو. لیکن عامل بننا ہے اس کا. تفسیر البیان میں ہے کہ جس وقت یہ سورہ اتری تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ساتھ آئے. بھائی ساتھ کیوں آئے؟ آدمی جب آپ کے پاس ملنے آتا ہے تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے زیادہ آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر ڈی ایس پی آتا ہے تو اس حساب سے, گورنر آتا ہے تو اسی حساب سے, اور جب صدر آتا ہے اسی حساب سے بندے ہوتے ہیں. تو بندوں کا جھمگھٹا بتاتا ہے کہ کوئی عظیم آدمی آیا ہے. تو جب سورہ فاتحہ اتری, حالانکہ باقی جو آ رہی ہیں وہی جبریل علیہ السلام تنہا تشریف لا رہے ہیں, لیکن جب سورہ فاتحہ آئی تو 70,000 فرشتے آئے. ان کا آنا بتلا رہا ہے کہ بہت اہم چیز جو ہے وہ آ رہی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. سورہ فاتحہ اتنی امپورٹنٹ ہے, کوئی اور سورہ لازم قرار دی نہیں گئی لیکن اس کو لازم کیا. فرض کی پہلی 2 رکعت کے اندر, سنن اور نوافل کی تمام رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اگر آپ لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پھر آپ خاموش ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے گروپ, جماعت, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آداب تو سب بجا لاتے ہیں لیکن جب بات کرنا ہوتی ہے تو بات ایک ہی کرتا ہے. اگر پورے مجمع کے اندر ہر آدمی بول رہا ہو تو بادشاہ جو ہے وہ عنایت کم کر دے گا, وہ توجہ نہیں دے گا, غصہ کر جاتا ہے کہ سارے کیوں بول رہے ہو. تو بلا تشبیہ جب تم نے کسی کو امام بنا لیا تو اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے. تو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تم اب غور کرو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, ورنہ کیا ہو جائے گا جو امام پڑھ رہا وہ کچھ اور ہے, جو تم پیچھے پڑھ رہے وہ ہو رہا. یہ ضروری تو نہیں کوئی امام کو جو یاد ہے وہ تمہیں بھی یاد ہوگا. تو خاموشی سے سنو. اور باقی رہ گیا کہ جب امام خاموش ہے تو پھر ہم خاموش کیوں رہیں؟ تو امام ریسیٹیشن کنسیڈر ہز ریسیٹیشن, امام کی قرات تمہاری قرات ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2800 پہ والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا. زبور میں نہیں, انجیل میں نہیں اور فرقان میں بھی اس کی مثل نہیں. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20ویں مجلس کے اندر آپ کا یہ بیان ہے, فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جو 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے. 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے. موت, تاکہ برے کام نہ کرے.
दरवेशी, तसव्वुफ इख्तियार करे, सूरह फातिहा, ये 3 चीजें उसके अंदर, ताकि बीमारियों से बचा रहे। सिलसिला चिश्तिया में इसका वजीफा बहुत ज्यादा और आमिल है। अनीसुल अरवाह 14वीं मजलिस के अंदर बात सुनिए। फरमाते हैं जो शख्स हमेशा सोते हुए 1 बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे अंबिया के बाद जन्नत में दाखिल करेगा। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुर्शिद की बात सुनाते हैं। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहे हैं कि रास्ते में दरिया आ गया, पुल करीब में नहीं था, अब दरिया को क्रॉस करना था। हुजूर कैसे करें? कहने लगे बस तुम आंख बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो और कदम बढ़ाते जाओ। हाथ पकड़ा, आंख बंद की, कदम बढ़ाया, फरमाने लगे आंख खोलो, कदम रोक दो। कदम रोके, आंख खोली, देखा तो दरिया के पार। अर्ज की हुजूर ये कैसे हुआ? फरमाने लगे जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा तो 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद हम चल पड़े, अल्लाह ताला ने दरिया क्रॉस करवा दिया। पानी आपके नीचे तक रहा, पांव भी गीले नहीं किए। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो सूरह फातिहा जो है, आप भी इसे अपना अमल जो है वो बना लो। ये चिश्तिया सिलसिले से खास तोहफा है आप लोगों के लिए। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह इसके आमिल। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमने वीज़ा लेने जाना रहा, इंटरव्यू है, तो बताइए क्या करें। वैसे मेरा मुशाहदा ये है कि जितनी एम्बेसी के अंदर इबादत होती है, अमेरिका की एम्बेसी में शायद ही किसी और जगह इतनी इबादत होती हो। सारे लोग जिन्होंने इबादत नहीं भी करनी वो भी वहाँ कर रहे होते हैं। कोई वजीफा पढ़ रहा, कोई दरूद पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा, कोई कुछ पढ़ रहा। तो भाई फिर एम्बेसी महफूज ही रहेगी ना जब तुम लोग इतनी इबादत कर रहे हो तो। और बाहर के ममालिक में आगे लोग इबादत भी ज्यादा करते हैं। अमेरिका में बनिस्बत पाकिस्तान के लोग ज्यादा इबादत कर रहे हैं, कनाडा में बनिस्बत पाकिस्तान के ज्यादा इबादत कर रहे हैं। वहां ये लोग शायद ना करते हो, यहां ज्यादा इबादत करते हैं। तो आप वहां वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, तो लोग पूछते हैं हमने वीजा लेना क्या करें। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने इंटरव्यू देना हो, किसी के सामने जाना हो, किसी से बात करनी हो और आपको डर हो कि वो मेरी बात नहीं मानेगा, 19 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के उसके सामने चले जाइए। 19 मरतबा। लेकिन जब आपने उसके सामने जाना है तो बीच में कोई और चीज ना हो। आप ये उसके पास जब पहुंचे तो आपकी फातिहा पूरी हो चुकी है और रास्ते में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। इमाम शाफी फरमाते हैं मुझे एक ऐसा मर्ज हुआ कि हकीमों ने कहा कि इलाज कोई नहीं है। फिर मेरी नज़र से एकदम अल्लाह ताला जब किसी को बचाना चाहता है तो फिर वो चीज़ दे देता है, उसे एकदम ख्याल में आ जाती, वो हदीस ख्याल में आ गई। लगे ओ इलाज तो मेरे पास है। आपने सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इसी के सदक़े से वो जिसका इलाज हुकामा के पास नहीं था, आपको शिफा मिल गई उस बीमारी से। तो जो भी फिर आपके पास आता तो आप उसको यही कहते जाओ सूरह फातिहा पढ़ो। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो सिलसिला चिश्तिया कि हर पीर ने इस अजीम सूरह का वजीफा जो है वो रखा। आप भी फजर की अजान के बाद 41 मरतबा जो है वो सूरत फातिहा को अपना वजीफा बना लें। घरों के अंदर दादा बीमार, दादी बीमार, अबू बीमार, अम्मी बीमार, ये बीमार रहते हैं, तो बेहतरीन ये है कि आप लोग जो है, जो भी आप में से फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, बीबी है तो घर में, अजान जब हो जाए तो अजान के बाद नमाज से पहले 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे फूंक मत दीजिए। वो पानी के जो उस मरीज के इस्तेमाल में 24 घंटे रहे, फिर उसके बाद फिर 41 मरतबा पढ़ के फूंक मार दीजिए। अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कुरान याद नहीं होता था, बड़े परेशान थे। एक दफ़ा इसी परेशानी में सो गए तो ख्वाब के अंदर आपके मुर्शद जो आपके मामू भी लगते थे उनका दीदार हुआ, ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। पूछा क्यों परेशान हो? कहने लगे क्या करूँ, कुरान याद नहीं होता। फरमाने लगे 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, तुम्हें कुरान मजीद याद हो जाए। सूफिया जो है वो अमन के सफ़ीर होते। आपने फरमाया बेटियां खुदा का अतिया है और हदिया है। जो उनको खुश रखता है अल्लाह उनको खुश रखता है। जो लड़की के पैदा होने पे खुश हो, काबा की 70 मरतबा ज़ियारत करने से बेहतर है। ये जुमला जितने लोग सुन रहे हो, मैं कहता हूं ये जुमला बल्कि लिख लो, अपनी फेसबुक के ऊपर इस जुमले को लिखकर आगे फैला दो। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो लड़की के पैदा होने पे खुश हुआ, काबा की 70 मरतबा ज़ियारत करने से बेहतर है। ऐसे जुमले लिख के मशहूर किया करो। एमरसन, नीत्शे, गोएटे, इनके जुमले हम पढ़ते हैं। ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह फरमाया अंबिया और औलिया बच्चों की बनिस्बत बच्चियों से ज्यादा प्यार करते हैं। आपने फरमाया हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो औरत अपने खामद की ताबे फरमान होती है वो बीबी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जन्नत में होगी। ये जुमले लिख के आगे मशहूर करो। बीबी फातिमा जब जा रही होगी
انشاءاللہ الرحمن ہمارا 100 جو ہے وہ بی بی فاطمہ کا تذکرہ ہے، ضرور سماعت کیجئے گا۔ ابھی جو آنے والا ہے یہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہ جملہ غضب کا ہے۔ اب ایک جملہ سن لیجیے، یقین جانیے لائف چینج کر کے رکھ دے گا۔ ہمارے دوست، ہمارے بھائی جب باہر کے ملک میں آتے ہیں ان بیچاروں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو دوست کلب میں لے جاتے ہیں، وہ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا، وہ شراب کو اچھا نہیں سمجھتے، مسلمان کبھی برائی کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو وہ بھائی میرے، وہ میرے دوست جو اس میں چلے گئے، چھوڑ دیں، کوشش کیجیے۔ 27ویں کو میں نے یہاں دعا مانگی، میرا ایک دوست آیا روتا ہو، نیمی صاحب دعا کر دو، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے چھوڑ دی، پھر مصیبت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی اٹھانی پڑی، چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ اسی طرح اور بہت سے دوست ہیں ہمارے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شراب حرام ہے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ خراب ہے، حرام ہے، لیکن ان کا جملہ سن لیجیے۔ فرمانے لگے یہ تو شریعت کا حکم ہے، ورنہ صوفیاء کا مذہب یہ ہے کہ جو آدمی ندی کا پانی پی کر عبادت سے سست ہو جائے، اللہ کی عبادت میں سستی کرے، تو یہ پانی بھی بمنزلہ شراب کے۔ یار ہم لوگ تو صوفیاء تک نہیں پہنچ سکتے، نبی کی مثل کیسے بنیں گے؟ کہتے ہیں شراب تو حرام ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ صوفیاء سے پوچھو تو بتائیں کہ جو پانی پی کر بھی نماز سے غافل ہو گیا وہ پانی بھی بمنزلہ شراب کے۔ بغداد کے اندر ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی خصوصی تربیت فرمائی۔ آپ چاش کے وقت آتے، ملفوظات جو ہیں وہ ان سے لکھ لیتے، سنتے یا جا کے لکھ لیتے۔ 28 مجالس ہیں، آخری دن جب ہوا، اب پتہ نہیں یہ آخری دن 28واں دن ہے یا آخری دن جو آپ کے 40 دن تھے، آخری دن آپ نے فرمایا بیٹے کل ہمیں یہاں سے رخصت ہونے کا حکم ہے، اور چاش کے وقت تم آ جانا، کل کا دن مس مت کرنا۔ کیوں؟ ہماری جس پہ نظر پڑ جائے گی وہ جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ایسے کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ ہماری نظر کا اثر۔ مذاق کرنے والے تو مذاق کرتے ہیں، لیکن اس جملے کو سمجھ لو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ولی کامل جس پہ پھر اس وقت نظر ڈال دیتا ہے اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جنت میں جائے گا۔ تو اب بیچ والی ساری بات کو نکالیں گے، جس پہ نظر پڑے گی جنت میں جائے گا، بات تو وہی ہوئی نا۔ جب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اب معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ واپس آئے، جہاں کھڑے ہو جائیں نکارہ لے کے بجائیں، سنو سنو سنو، کل چاشت کے وقت ہمارے مرشد کے دروازے پہ آ جانا، وہ جس پہ نظر ڈالیں گے وہ جنتی۔ سنو سنو، ہمارے مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کل جس پہ نظر ڈالیں گے وہ جنتی، مس مت کرنا، جاش کے ٹائم تم وہاں پہنچ جانا۔ لو دوسرا دن ہوا، آپ نے جب دروازہ کھولا کہ میرا مرید باہر کھڑا ہوگا، دیکھا تو جمع غفیر بندے ہی بندے، اپنے قریب بلایا، کہنے لگے معین الدین ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ اکیلے آنا، تو نے سارا مجمع لے آیا۔ تو کہنے لگے مرشد آپ نے فرمایا جس پہ میری نظر پڑی وہ جنت میں جائے گا، تو مرشد میں تنہا اکیلا جنت میں کیوں جاؤں؟ یہ سب لوگ کیوں نہ جائیں؟ جب میرا مرشد موج میں ہے تو سب فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ کہنے لگے اب تو سمجھ گیا تصوف کیا ہے۔ تصوف یہی ہے کہ انسانیت کا بھلا چاہنا، دوسرے کا بھلا چاہنا۔ سینے سے لگایا فیض، فرمان لگے جاؤ، مکمل ہوا تیرا کام، اب تم اس قابل ہو کہ تم آگے جا سکتے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ یہ صاحب سما تھے۔ اب یہ سما کیا ہے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میں اتنی پوسٹ اور اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں جج بن سکوں، اس لیے میں صرف بیانات آپ کی نظر کر دوں گا، فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہو۔ یہ جو سما ہے جس کو آج کے دور میں قوالی کہا جاتا ہے، میری نظر میں سما مماثلت رکھتی ہے نعت کے ساتھ۔ نعت نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہا، مماثلت کہہ رہا ہوں، اور قوالی مماثلت رکھتی ہے گانے کے ساتھ، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گانا ہے۔ اسی طرح وجد جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ڈانس کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ صاحب سما تھے۔ یہ سما شروع کہاں سے ہوا؟ جن لوگوں نے کتابچے لکھے، دلیلیں دی، انہوں نے سما کو شروع کیا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سما ان کے دور میں بھی تھا، قوالی نہیں، سما۔ سما کیا ہے؟ طرز کے ساتھ اشعار کو پڑھنا، اور ایک اور چیز کا، تیسری کا اضافہ کرنا، وہ ہے دف۔ یہ وہ دف سمجھتے ہیں، ایک سائڈ سے جو ڈھول ہوتا وہ دف۔
یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی ہے. صحابہ کرام جو ہیں وہ اشعار کو طرز کے ساتھ سنتے تھے. دلائل دینے والوں نے یہ دلائل دی, آگے کلیئر نہیں کرتے. سما کیا ہے؟ شعروں کو طرز کے ساتھ پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی فقہاء ہیں اور دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے زین القرآن باصواتکم, قرآن طرز سے پڑھا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز طرز سے نہیں پڑھی جا سکتی, خوشی لہانی کے ساتھ نہیں. لیکن اس کے لیے پھر دلائل دی. اس کے دلائل جو دیے گئے وہ دلائل ان میں سے دلیلوں میں سے ایک ایک چیز لی, باقی چھوڑ دی. جیسے بچیوں نے دف بجایا, وہ بچیاں اس میں سے یہ علت تامہ نہیں بنتی سما کی. کیوں؟ بچیاں حضور کے گھرانے کی تھی, ایک نجار کی تھی, دوسرا بچیاں تھیں, مرد نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے گائے, دوسرے نہیں گائے, تو علت تامہ تو نہ بنی, اس میں کچھ ایک چیز مل سکتی. لیکن اس کے بعد اور دلیل ہے, شعر کی دلیل ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 شعر جو ہیں وہ سنے, تو اشعار سننے کی دلیل مل گئی. اب انہوں نے طرز سے پڑھے کہ نہیں پڑھے, یہ دلیل نہیں ملی. یہ دلیل پھر آگے جا کے میری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تکیہ لگا کر آپ اشعار پڑھ رہے ہیں, تو کسی نے کہا مؤذن رسول ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں بھائی, یہ صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے اشعار طرز سے. اب وہاں طرز ہے, اشعار ہیں, دف کوئی نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. تو سما مماثلت رکھتا ہے نعت کے ساتھ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سما جو ہے یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں شروع نہیں کیا. جنہوں نے یہ تحقیق کی جی یہاں بھجن ہوتا تھا, بھجن گاتے تھے لوگ, یہاں ساز کے دیوانے تھے اس لیے آپ نے اس کو شروع کیا, نہیں. یہ جو سما ہے یہ آپ کے جتنے بھی اوپر کے پیر ہیں ان میں تھا. ایون کہ آپ کے جو پہلے چشتی ہیں ان کے پیر کے اندر بغداد کے اندر بھی تھا, اور اس سے پہلے بھی تھا. اب میں آپ کو تاریخ میں لے جانا چاہتا ہوں. سما جو ہے چشتیہ سلسلے کا اندر حضرت علو دیناوری یا دینوری دونوں پروننسیشن ہے, دیناوری میرا حال ایزی ہے. چلیے, آپ بچپن ہی سے تصوف کی طرف راغب ہوئے, جید صوفیاء اولیاء کی صحبت آپ نے حاصل کری. حضرت جنید بغدادی, شیخ رویم, سفیان ثوری اور زیادہ تر آپ خواجہ معروف کخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہے. اور آپ مرید تھے حضرت حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے, بڑے امیر تھے آپ. علو دیناوری اپنے ساری دولت جو ہے وہ تصوف میں خانقاہ میں خرچ کر دی, فقیروں کو دے دی, اللہ کے نام پہ دے دی. لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھا. 30 سال ریاضت و مجاہدہ کرنے کے بعد آپ کو خلافت عطا ہوئی. تو آپ کا یہ حال تھا, آپ جدھر نظر اٹھاتے تھے تمام چیزیں آپ کے اوپر ظاہر ہو جاتی. آپ صرف کیلولہ کے وقت تھوڑی دیر سوتے تھے, ظہر کی نماز کے پہلے تھوڑا, یہ سنت ہے سونا. باقی تمام رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے نوافل کے اندر. آپ کا وصال 14 محرم 299 ہجری میں ہوا, یعنی 11 ستمبر 911 میں. مطلب آج سے 1105 سال قبل آپ کا وصال ہوا. آپ صاحب سما تھے. تو طریقہ کیا تھا آپ کا؟ سما سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی, بس آپ نے سنتے جانا ہے. فیصلہ بعد میں کر لیجیے, لکھ بھی سکتے ہیں آپ. سما شروع ہوتا تو پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی. اس کے بعد جو خوش لہان جن کی طرز بڑی پیاری ہوتی, آواز اچھی ہوتی, وہ آ کر اشعار پڑھتے. آخر میں تلاوت ہوتی, پھر مجلس سما مکمل. یہ پہلے چشتی کا پیر. اس کے بعد آ جائیے جن کو جو پہلا چشتی تھا ابو اسحاق شامی, جن کا بعد میں نام ابو اسحاق چشتی پڑا, جو چشت میں سب سے پہلے آئے. آپ نے 40 روز تک استخارہ کیا, یا اللہ پاک مجھے مرشد مل جائے, یا اللہ پاک مجھے مرشد مل جائے. مجھے اشارہ ہوا جاؤ بغداد میں جاؤ. حضرت علو دیناوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی. پوچھا نام کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگے ابو اسحاق شامی. فرمانے لگے آج کے بعد تیرا نام ابو اسحاق چشتی. تم جا کر چشت میں تصوف کو پھیلاؤ گے, تبلیغ چشت میں جا کر کرو گے. اس وقت افغانستان نہیں, یہ خراسان کا ہی علاقہ تھا. ٹھیک ہے, مرشد بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد 7 سال تک مرشد نے اپنے پاس رکھا. پاس رکھنے کے بعد آپ کی تربیت کا انداز کیا, وہی نفس کو مارنا کیسے ہے. 7 دن کے بعد 3 لقموں سے آپ اپنا روزہ افطار کرتے. اس کے بعد چل سو چل قرآن مجید کی تلاوت, نوافل, فرائض. 7 سال بعد مسجد اقصی میں پہنچ کر پہلے چشتی کو اس کے پیر نے خلافت عطا فرما دی. مسجد اقصی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں نماز ادا کروں, دعا کیجیے میرے لیے, آسانی ہو جائے مسجد اقصی میں جانا. تو مسجد اقصی میں خلافت فرمایا, آپ جاؤ چشت میں جا کر جو ہے وہ تبلیغ شروع کرو. تو آپ پھر موجودہ ملک جو افغانستان ہے اس کا جو ہرات, بہت مشہور ہے یہ ہرات, یہاں آپ تشریف لائے چشت علاقے میں. یہاں آ کر آپ نے تبلیغ کو شروع کر دیا, تبلیغ شروع کی. ہر ایک آدمی جو ہے وہ تصوف میں داخل ہوا. لیکن
آپ محفل سما لگاتے، محفل سما میں بادشاہ شریک نہیں ہو سکتا تھا. سارے چشتی بہت دھیان سے سنو، سما جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹھہرائی جاتی ہے چشتیوں کے اوپر. اب سن لیجئے کہ چشتیوں کے بانی کہ جو چشتی شروع ہوئی جہاں سے چشتی سلسلہ، وہ سما کیسے سنتے تھے. آپ وہاں ہرات کے اندر کیا ہوا، بارش نہیں ہو رہی، تو امیر جو بادشاہ جسے آپ کہتے ہو وہ آ گیا، حضور دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے. فرمان لگے ٹھیک ہے، ہم سما کی محفل کل ہوگی، اس میں ہم اللہ سے دعا کریں گے. کہنے لگا حضور تو میں محفل سما میں شریک ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو شریک ہوگا تو پھر بارش نہیں ہوگی. تصوف کو پلیز سارا پھیلائیے، ذرا مزہ پھر آئے گا. تو شریک ہوگا تو بارش نہیں ہوگی. وہ چلا گیا. دوسرے دن محفل سما ہوئی، سما کے اندر آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی. بارش جب اتنی ہوئی کہ اب سبزہ اگ سکتا ہے تو بادشاہ پھر آیا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے. بادشاہ پوچھتا حضور کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ 2 بار بادشاہ میری خانقاہ کے اندر آ گیا ہے. یہ کوئی نہیں بیان کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ بادشاہ کو نکال دیتے ہو تو آپ کی شہرت ہی نہیں ہوگی. فرمان لگے کیا گناہ ہوا مجھ سے؟ وہ شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا. آپ بے ہوش ہو گئے. ہوش میں جب آئے تو آپ یہی حدیث پڑھ رہے ہیں، اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مجھے مسکینوں میں موت دے، اور میرا حشر بھی زمرۃ المساکین میں اللہ فرما. تو خواجہ ابو اسحاق بھی سما سنتے تھے. اب ان کا سما جو ہوتا تھا وہ کیا ہے، اب پھر سن لیجیے. یہ جو سما سنتے تھے تو محفل سما کے اندر کیا ہوتا تھا، اعلان کر دیا جاتا فلاں تاریخ کو سما ہوگا. اس سے 3 دن پہلے تمام شرکاء کو، ایون کے گانے والوں کو بھی روزے رکھنے پڑتے تھے. تو سننے والوں کا بھی 3 دن کا روزہ، جو گا رہا ہے وہ بھی اس کا بھی 3 دن کا روزہ. اس کے بعد جب سما شروع ہوتا، سما شروع ہونے قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد استغفار، سب لوگوں نے گناہوں کی معافی مانگی. اب سما جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب سما جب شروع ہوا تو اس سما کے اندر عمرا کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیٹھے. یہ آپ کا سما پہلے چشتی کا. آپ کا مزار ملک شام موجودہ جسے سیریا کہا جاتا ہے اس کے شہر عکا کے اندر. خواجہ سید ابو احمد عبدال حسنی چشتی رحمہ اللہ، دوسرے چشتی، یہ خلیفہ ہیں ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے. جب ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے یہاں تو آپ کے پاس ایک عورت آتی دعا کروانے کے لیے. آپ فرماتے بیٹی ایک بات میری دھیان سے سن لو. عرض کی مرشد کیجیے. کہا بیٹی تمہاری نند جو ہے وہ ایک ولی کامل کو جنم دے گی. تیری ہم یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے. کوئی حرام کا گھونٹ، کوئی حرام کا لقمہ اس کے منہ میں نہ جائے. ٹھیک ہے. اب وہ گئی، خود سوت کاٹ کے اس کو بیچتی، بیچ کر صرف اتنی خوراک لیتی جو خوراک ضرورت ہوتی سید ابو احمد عبدال حسنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو. بچے کی جب ولادت ہو گئی، بتایا گیا، ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ گھر تشریف لائے. اپنے بچے کو اٹھایا، دعا کی. یہ بچے کا آنا جانا ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ایک مرتبہ تو 7 سال کی عمر ہے اور محفل سما کے اندر آ گئے. بس پھر کیا تھا، دروازے کھل گئے، مقام عطا کر دیا. 13 سال میں بات کر لی، امیری چھوڑ دی. بہت امیر تھے یہ، امیری چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اون کے کپڑے پہنے صوفی بن گئے. یہ چشتی سلسلہ و نظام کا چشت کے اندر پہلا چشتی. آپ کی تربیت کرنے کے بعد ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے. یہ چشت میں آپ کے خلیفہ ہوئے. 30 سال تک رات بھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی آیت پر عمل کیا. کہتے ہیں جی اولیاء کرام یہ جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اس آیت سے ثابت ہے. ساری رات ہی اور تہجد کے وقت دعا مانگتے ہیں اللہ امت محمدیہ کے گناہگاروں کو معاف کر دے. یہ ہے تصوف، دوسروں کے لیے فائدہ. آپ کے ہاں محفل سما ہوتی. ابو اسحاق شامی چشتی جن کو ٹائٹل چشت کا پہلے دیا گیا، اور چشتی چشت میں رہنے والا پہلا چشتی یہ ہے. اب محفل سما جو ہوتی، امیر شام اس وقت آپ کے ماموں تھے. علماء نے شکایت لگا دی کہ یہ سما کرتے ہیں، یعنی طرز کے ساتھ اشعار کو پڑھتے اور سنتے بھی. بلایا گیا آپ نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیا. وہ آدمی صرف سورہ فاتحہ جانتا تھا اور قل واللہ آتی تھی، اس کے علاوہ سے کچھ نہیں آتا تھا. آپ جب جو ہی وہاں پہنچے، آپ نے کہا گھر کیا جانا، محل کیا جانا، سیدھے دربار میں پہنچے. تو دربار میں اسی وقت علماء بیٹھے ہوئے تھے. آپ وہاں جب پہنچے، آپ کے ماموں کھڑے ہو گئے آپ کے احترام کے لیے، بھانجے کے بٹھایا. آپ نے فرمایا شروع کرو، پہلے بات ہی وہی شروع کرو جس کے لیے تم بیٹھے ہو یہاں، جو اعتراض کرتے ہو.
شروع ہوئے. انہوں نے کچھ کویسچن ڈھونڈے ہوئے تھے. آج کل ہوتا کیا ہے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اگلا آدمی دیکھے گا اس کو عربی نہیں آتی, اس کو انگلش نہیں آتی, اور عربی میں بات شروع کر دے گا, انگلش میں بات شروع کر دے گا. او بھائی, اصل بات زبان بولنا نہیں ہے, اصل بات حقیقت ہے. تجھے آتی ہے تو اسی میں بات کر. تو وہ یہ جو زبانیں بول رہا ہوتا ہے وہ دوسرے پہ اثر ڈالنے کے لیے بول رہا ہوتا ہے. اور یہ حرکت وہی کرے گا جس کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا, وہ دوسروں کا سہارا لے کے جیتنے کی کوشش کرے گا. اور اسی طرح دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل سوال ڈھونڈا جائے گا, تو یہ بے ادبی ہوتی ہے. ہاں آپ کو نہیں آتا تو پوچھ لو. مشکل سے مشکل سوال ڈھونڈے, وہ جو ہی سوال کرنے لگے آپ نے فرمایا جواب دو, تو وہ یہ بندہ جس کو صرف سورہ فاتحہ آتی تھی اور کل والا یہ جواب دے رہا, 80 علماء کے 80 سوالوں کے جواب دے دیا. آپ نے فرمایا اب میں تم سے سوال کرتا ہوں. یہ جس نے جو میں جواب دیے ہیں نا, یہ کوئی بڑا علامہ نہیں ہے, یہ صرف سورہ فاتحہ آتی ہے اور کل والا آتی ہے. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. اب سنو میرا سوال, کسی سے بھی اس کا جواب بن نہ پڑا. سب کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ جو طرز کے ساتھ سما سنتے ہو, کلام سنتے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ کا سما ہوتا کیا تھا جب یہ اتنا مقام ہے؟ اب سما کیا ہے؟ جب سما شروع ہوتا تو قرآن مجید, اس کے بعد سما یعنی اشعار کو طرز کے ساتھ پڑھنا, اور آپ کی نظر اس وقت جس پہ پڑ جاتی, مریض پہ پڑتی, خدا اسے تندرست فرما دیتا. گناہگار ہوتا, گناہ سے توبہ کر لیتا, اور آپ کی پیشانی سے ایسا نور دوران سما نکلتا تھا کہ اگر آپ کا کوئی مرید محفل سما میں نہیں ہے, وہ دور ہے, تو دور سے دیکھ لیتا کہ اس وقت میرے مرشد سما کے اندر ہے, اس نور کی وجہ سے جو آپ کی پیشانی سے نکل کے آسمان کی طرف جاتا. آپ کا وصال باحوالہ مناقب المحبوبین 1 جمادی الثانی 355 ہجری میں ہوا. 25 مئی 967 عیسوی میں 94 سال عمر پائی, تو معلوم ہوا کہ تاریخ ولادت جو ہے وہ آپ کی 265 ہجری ہے. تو آج سے 1082 سال قبل سما تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سے بھی بہت پہلے سما تھا. اب آ جائیے سید ابو محمد چشتی. یہ سید احمد عبدال چشتی کے بیٹے ہیں, یہ بھی سما سنتے تھے, یہ بھی چشتی. میں ان کا خاص طور پہ نام لے رہا ہوں برکت کے لیے بھی, اور اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سما چشتیوں میں تھا تو کیسے تھا. چشتیوں کے بانیوں کا نام لیتا جا رہا ہوں. اب ابو یوسف نصر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھانجے ہیں سید ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ. آپ 4 دن کے بعد افطار کرتے اور 4 لقمے جو ہیں وہ صرف تناول فرماتے, پیبند لگا لباس پہنتے. آپ بھی محفل سما سنتے تھے, اور اس سما کے اندر علماء, صلحاء, شرفاء کو پرمیشن ہوتی تھی, دوسروں کو نہیں ہوتی تھی. اور اعلان ہوتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی میری محفل میں ہے سما میں تو نکل جائے. وہ نکل جاتا تو بہتر, نہ نکلتا تو جب محفل سما مکمل ہو چکی ہوتی پھر وہ اپنی حالت پہ نہیں ہوتا تھا, وہ مجذوب بن چکا ہوتا. آپ کا مزار بھی قصبہ چشت کے اندر ہے. سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ, یہ بہت مشہور ہوئے. آج بھی ان کا بہت بڑا مزار ہے, بہت بڑا مزار ہے, جائیے گا, بہت بڑا مزار ہے. بہت قبر لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں, بڑا خوبصورت بنایا گیا. سلسلہ چشتیہ میں عظیم نام. آپ کو جو فیض ملا کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. آپ کی جو آنکھ کھلی وہ بھی یوں ہی سمجھیے جیسے شہزادے پلتے. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ شیخ احمد جام, شیخ الاسلام شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو تربیت کی ابھی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا سسٹم, ایک ہوتا ہے نظام. ایک آدمی پر نظر ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے, وہ اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے. لیکن اس نے یہ دنیا بنائی ہے, اس میں اس نے نظام چلانا ہے. تو اگر ساروں کو اپنی قدرت کے تحت ہی ٹھیک کر دے تو پھر فرشتے ہی ٹھیک تھے, پھر تمہیں بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے پھر وہ لیڈر کو اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ لائے عمل بنے, ان کے لیے آسانی ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے. شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے, اب ان سے ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے مرید کہ شیخ احمد جام سے کیا ملاقات کیا کرنی, وہ بیچ میں رکاوٹ ڈالتے تھے. لیکن آخر ملاقات جو ہے وہ ہو گئی. ملاقات جب ہوئی, ملاقات بھی بڑے عجیب انداز سے ہوئی. وہ دیوار کو گھوڑے کی طرح دوڑاتے ہوئے لا رہے ہیں اور یہ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر جل جلالہ. ملاقات جب ہو گئی تو آپ نے فرمایا آپ کو بھی ضرورت ہے, آپ ابھی جائیے ان مجالس کو اور ان حلقے کو اٹینڈ کیجئے جن میں درس دیا جاتا ہے. یہ پروسیس سے آپ کو گزرنا ہے, آپ کو اسفار کرنے ہیں, آپ کو دوسرے علاقوں میں جانا ہے, پھر واپس کے پلٹ کر آئیے گا, کیونکہ ابھی آپ جن جگہوں میں آپ ہیں یہاں وہ کام نہیں ہے.
آپ بات کو سمجھ گئے؟ تو شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اسی وقت خلافت بھی دے دی اور بیعت بھی کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز سکھلانا تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ میں قابلیت نہیں تھی. اسی لیے چشتیوں سے ایک سلسلہ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑ جاتا ہے. تو آپ وہاں سے چلے شیخ نجم الدین عمر ان کے فقہ کے حلقہ کے اندر آپ بیٹھے، بلخ ان علاقوں میں آپ گئے، ہر منزل پہ منزل آپ کی طے ہوتی جاتی. مختلف ممالک کی سیر کرنے کے بعد، علم ظاہری کی مجالس میں براجمان ہونے کے بعد آپ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کو روحانیت طاقت عطا فرما دی، روحانیت میں اثر دیا. 20,000 تو صرف آپ کے خلفاء ہیں مریدین چھوڑ کے. اللہ اکبر جل شانہ. اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے کو پہلے سلام کرتے. تو کسی نے کہہ دیا، لوگ ہوتے ہیں نا، حضور آپ چھوٹوں کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیا تجھے معراج کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے، حجابات جب نور کے ہٹے تو کس نے کہا تھا السلام علیکم؟ اللہ نے کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی. تو یہاں چھوٹے بڑے کا بات نہیں ہے. اللہ اکبر جل شانہ. سما آپ بھی سنتے تھے. اب آپ کا سما کیا ہوتا؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، طرز کے ساتھ اشعار پڑھے جاتے، پھر تلاوت ہوتی، ختم. آپ سما جا کے سن لیجیے، آپ خود پڑھ لیجیے گا. میں صرف یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں اشارہ ہو جائے، ورنہ یہ بہت بڑی سٹڈی کرنا پڑتی ہے اور لمبا ہو جاتا ہے ٹاپک. لیکن آپ کے لیے کہ آپ اس کو پھر سے غور سے دیکھیے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ قوالی جائز ہے، قوالی کی مماثلت گانے کے ساتھ ہے. یہ سما اور چیز ہے. تو میں سما اور قوالی میں تھوڑا سا فرق کر دوں آپ کو. قوالی جو ہے وہ دف کی آگے اتنی تشریح ہوئی کہ وہ پھر پکڑا ہی نہ گیا کام. اب آپ سن لیجیے. مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل اور صوفی. آپ ان کا سما نہیں دیکھیں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ پورے ولی اللہ کی زندگی میں سما کو پہلے دیکھتے ہیں، باقی چیزوں کے بعد پھر سما کو دیکھیں. تو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر جل شانہ، آپ کا یہ آپ کی طاقت اور مقام تھا. پتھر کو بول دیتے تو پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے موو ہو کر آ کر بتاتا یہ ولی کامل. کسی نے کہہ دیا آپ سما کیوں سنتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ تو ابراہیم بن ادم بھی سنتے تھے. کہنے لگے ان کا تو مقام بڑا تھا، وہ تو ہوا میں اڑتے تھے. آپ ہیں تو آپ بھی اڑیے. آپ نے فرمایا لو آپ پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے لگے. تو پہلے اس مقام کو دیکھنا ہے، پھر اس چیز کو دیکھنا ہے. سما اور وجد یہ تصوف کی بنیاد نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، بنیاد نہیں ہے. یہ ایک دوائی ہے جو استعمال ہوتی ہے. آپ نے 97 یا 120 سال عمر جو ہے وہ پائی. یہ چشتیوں کا بادشاہ جو ہے. آپ جب علیل ہوئے تو آخری عمر میں دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. ایک بزرگ ایک دم سے آئے، تب آپ مطمئن ہو گئے. انہوں نے آ کر کوئی چیز آپ کو دکھائی، جیسے کوئی روکا نہیں کسی کو دکھائے. آپ کی روح کف سے انسلی سے پرواز کر گئی. وہ بزرگ بھی پھر بعد میں غائب ہو گئے. آپ کا جنازہ پڑھا، رجال الغیب نے بھی آپ کی نماز ادا کی اور لوگوں نے بھی نماز ادا کی. جب آپ کا جنازہ اٹھانے لگے، یعنی وہ جو چارپائی ہوتی ہے، آواز آئی ہٹ جاؤ، سب ہٹے. خود چارپائی آپ کی اٹھی اور اس جگہ پہ جہاں آپ کی موجودہ قبر ہے وہاں کا چارپائی رکھی، وہاں آپ کی قبر جو ہے وہ بنائی. آج بھی آپ کی قبر ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر شریف زندانی اور شریف زندانی کے پیر یہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ. تو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کی یہ اختراع نہیں ہے. تو سما کے متعلق چند باتیں سن لیجئے، بس پھر ختم کرتا ہوں. میں فیصلہ کچھ نہیں پڑھا، ورنہ علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک سما پہ لکھا. بہت سے لوگوں نے سما پہ لکھا ہے. میں انہی لوگوں سے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرے دادا استاد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جال حق کے اندر، قوالی جو آج کل مروجہ ہے، جس میں گندے مضامین کے اشعار گائے جاتے ہیں اور فاسقوں امردوں کا اجتماع ہوتا ہے، محض آواز پہ رقص ہوتا ہے، یہ واقعی حرام ہے. ہاں اگر تمام شرائط کے ساتھ سما ہو تو حرام نہیں ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں، یہ ثاقب شامی نہیں، علامہ شامی بہت بڑے فقی گزرے ہیں. سما کی شرط یہ ہے کہ کوئی بے داڑھی نہ ہو. سن لیجئے، کوئی بے داڑھی نہ ہو، تمام ہم ذہن اور ہم جنس ہوں. سما پڑھنے والے نے اجرت نہ لی ہو بلکہ وہ پرخلوص ہو. لوگ بھی کھانے کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں، بغیر غلبہ کے وہاں وجد نہ ہو، اشعار خلاف شرع نہ ہو. 7 دن کا بھوکا آدمی، وہ جو سارے سننے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو کہ اگر 7 دن روٹی نہ کھائی ہو تو 7 دن کے بعد ایک طرف سما کا ٹائم ہو اور ایک طرف روٹی ہو، روٹی چھوڑ دے سما سنے. یہ ہیں اس کی شرائط. شیخ زروق فرماتے ہیں کوئی حاجت ہے تو سما کی طرف رجوع کرو. امام مالک فرماتے ہیں کہ شہر کے علماء سما کا نہ انکار کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو سما مینز یعنی شعر کے ساتھ طرز کے ساتھ اشعار کو سننا اور دف کا اضافہ. حضرت ذنون مصری صوبان بن ابراہیم جن کا نام ہے وہ فرماتے ہیں سما حق تعالیٰ کی طرف سے واردات ہے.
جو دل کو اللہ کی طرف موڑتی ہے. جو حقیقت کے ساتھ سنے وہ محقق بنتا ہے, جو خواہش نفسانی کے ساتھ سنے وہ زندیق بنتا ہے. خواجہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ کا مسئلہ سما کو نہ مطلقاً حرام کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی قید کے بغیر حلال کہہ سکتے ہیں. یہ آپ نے فرمایا اپنی کتاب کے دستور القضات میں ہے. سما ان آدمیوں پر حرام ہے جن پہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو. جس شخص پہ حق تعالیٰ کا محبت کا غلبہ ہو اس کے لیے سما مستحب ہے. شیخ مجد الدین خوارزمی نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ سما کیسے حرام ہو سکتا ہے اس کے لیے کہ جو اسے اللہ کی طرف قاصد بناتا ہے. شیخ الشیوخ نے فرمایا جو تم کہتے ہو میں جانتا ہوں تمہارے لیے حلال ہے لیکن دوسروں کے لیے نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور اس بات کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. حضرت جنید بغدادی پہلے سما سنتے تھے پھر چھوڑ دیا. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سما 3 چیزوں کا محتاج ہے, زمان کا, مکان کا, اخوان کا. اخوان یعنی سما سننے والے تمام شرکا کا ظاہر و باطن پاک ہو. مکان وہ جگہ ہو جہاں راہ گزر نہ ہو. زمان کھانے کا وقت نہ ہو, نماز کا وقت نہ ہو. فرماتے ہیں اب تو سما کے اہل ہی نہیں. اب آ گیا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ زبردست ہوگا, ان کی بات زبردست ہوگی. تو کشف المحجوب کے اندر آپ نے پھر دلائل دیے کہ شعر پڑھنا جائز ہے, اس کی دلیل یہ ہے. آواز خوبصورت کے ساتھ پڑھنا, اس کی دلیل یہ ہے. اس کے باوجود داتا صاحب نے ایک بات لکھی, وہ میں بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تو داتا صاحب نے, داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دینے کے باوجود یہ لکھتے ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن سلمی نے ان تمام روایات کو کتاب السما میں جمع کر دیا اور ان کے مباح ہونے کو یقین قرار دیا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مرو میں تھا. ائمہ اہل حدیث میں سے ایک امام نے جو کہ بہت شہرت یافتہ تھے مجھے کہا کہ میں نے سما کے جائز و مباح ہونے میں ایک کتاب تحریر کی ہے. تو میں نے کہا دین کے اندر بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا کہ سردار اور امام نے لہو لعب جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اس کو حلال کر دیا. اس نے مجھے کہا اگر تو سما کو حلال نہیں جانتا تو سنتا کیوں ہے؟ میں نے کہا سما کا حکم کئی اقسام پر مشتمل ہے, صرف ایک حکم اس پر نہیں لگایا جا سکتا. تو داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو گفتگو کی, اب آپ نے فیصلہ آخر میں کرنا ہے. تو سما کے آداب میں یہ لکھتے جب تک ہو سکے سما کی عادت نہ بنا, جتنا بھی ممکن ہو دیر سے سنے. جب تک تو سما کرے تیرے پیر کو سما کی محفل میں ہونا چاہیے. میں آخر میں کہتے ہیں میں جو کہ علی بن عثمان الجلابی ہوں اس بات کو پسند کرتا ہوں طریقت میں ابتدائی لوگوں کو سما کی اجازت نہیں دینی چاہیے تاکہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو, کیونکہ سما میں بہت بڑے خطرات ہیں. اب دوسرے بڑے پیر کہ جن کی وجہ سے لوگ قادری کہلواتے ہیں, غوث پاک نے کیا کہا؟ سید عبد القادر گیلانی غوث پاک نے مطلقاً ناجائز نہیں کہا. غنیۃ الطالبین آپ کی کتاب ہے, یہ میرے پاس پڑھی ہے لیکن میرے پاس اردو ہے. اس کتاب کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس چونکہ اردو ہے, اس کا صفحہ 640 ہے. رقص و سرود, راگ رنگ اور کیلو کال ہمارے نزدیک جائز نہیں. تو قادریوں کے نزدیک جو ہے شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جو ہے وہ عطا فرما دی. اب ایک رسالہ ہے سما پہ ہے, اور یہ رسالہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کتب خانہ آصفیہ سرکار علی حیدرآباد دکن, اس میں یہ موجود ہے ہاتھ سے لکھا ہوا. اور اس سے فتوے کا جواب ذرا ملاحظہ. آ سرود کے با مزامیر باشد حرام قطعی است. آ سرود کے با مزامیر باشد حرام قطعی است. آگے لکھتے ہیں برخودار در تکفیر اہل اسلام جلدی نبایت کر, خصوصاً اس وقت جب تان اسلاموں کے بڑوں پر ہو رہا ہو. شیخ عبد القدوس گنگوہی جو ظاہری و باطنی علوم کے ماہر تھے در سما غنا بمزامیر افراط می داشتن. اب یہ بھی بیان آپ کی نظر ہے. خواجہ نصیر الدین یہ بھی چشتی ہیں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں, خلیفہ ہیں, زیادہ تر درس و تدریس کے اندر مشغول رہتے. جب سما کا موڈ ہوتا تو طلباء سے سنتے یا خانقاہ کے اندر جو خاص درویش ہوتا اس سے سماعت کرتے. اور ایک دفعہ ہم مولانا برہان الدین کے گھر میں ایک دفعہ موجود تھے, قوالی ہونے لگی. اب میں لفظ سما استعمال نہیں کر رہا, قوالی ہونے لگی. آپ اٹھ کر آ گئے. جب اٹھ کر آئے تو کسی نے بتایا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو, تو آپ نے فرمایا حق اس کے ساتھ ہے, اس نے ٹھیک کیا. لیکن اس کے علاوہ بھی دلائل جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرز کے ساتھ شعر سنتے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرز کے ساتھ شعر سنتے تھے. لیکن اگر آپ اس کو بالکل کھرجی چھٹی دے دیں گے تو سما میں کیا ہوتا تھا؟ شروع میں اشعار طرز سے پڑھنا اور دف, یہ تو ہے نا. اب دف میں پھر ترقی ہوتی گئی.
تو اس دور پہ جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ بھئی طرز کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو باقی کچھ نہیں. تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, سامنے قوالی کو رکھتے ہیں, سامنے ان کے قوالی ہوتی ہے, پوچھ سما کے بارے میں ہوتے ہیں, تو مولوی صاحب بھی جواب سما کا دیتے ہیں, لیکن بندہ قوالی کے بارے میں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو سما جو ہے اس کے تیسرے جز کو جب کھلی چھٹی دی گئی دف کو, تو پھر کیا ہوا, کام آگے بڑھتا گیا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر کچھ عورتیں بھی قوالی گا رہی ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ تم قوالی کاہے کو گاتی ہو, کہنے لگی وہ انہی دلائل سے جو دلائل تم دے رہے ہو. ہم نے کہا کون سے دلائل ہیں بھائی؟ کہنے لگی وہ اور بچیوں نے دف نہیں بجائے, تو بچیاں تو تھیں, دف بھی بجائے, تو پھر قوالی بھی گائی. تو پھر یہ حدیث تمہارے لیے تو نہ ہوئی, تو ہمارے لیے ہوئی, تو ہمیں گانا چاہیے نا. اور پھر جو تم دلیل دیتے ہو حضرت عثمان غنی کی, وہ جو لونڈیوں سے سنتے تھے, تو پھر ہمیں گانا چاہیے. تو قوالی تو پھر عورتوں کو گانی چاہیے, تمہیں نہیں گانی چاہیے. تو وہ سما کیا ہے, اسی لیے میں سما کو یہ کہتا ہوں کہ سما ایک دوائی ہے جو اولیاء کرام استعمال کرتے تھے, اس کو بطور دوائی استعمال کرتے تھے. سما نہ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے, نہ بالذات تصوف میں سے ہے, اور نہ بالعرض. اگر سما کی طرف رجوع کی ضرورت ہے تو بنا پر ضرورت جائز ہو جائے گا. صوفیاء جو سما سنتے تھے وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے تھے, ان کا ظاہر و باطن پاک ہوتا تھا. تہجد, نوافل, وظائف, تدریس, تربیت کے بعد کچھ وقت نکلتا تو سما. پھر تو سما جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک دوائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں, جب وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا جائز ہے, تب ان کی نظر میں سما ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اسی لیے یہ مفتی اکمل صاحب سے پوچھا گیا تو کہا بھائی, کہنے لگے شرائط کے ساتھ جائز ہے. حنیف قریشی صاحب سے پوچھا گیا, کہنے لگے سما کے ساتھ جائز ہے. یہ وہ ہیں جو ان کی تقریروں کے اندر جملے میں نے سنے. سید عرفان شاہ مشہدی صاحب سے سنا گیا, کہنے لگے جی سما جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ. مفتی اشرف نعیمی صاحب جو ہیں مراڑیاں والے, انہوں نے کہا کہ فوائد الفواد کے اندر جو شرائط ہیں ان کی نظر سے جائز ہے. اب میں خواجہ سید نظام الدین اولیاء کی کتاب کے اقتباس پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. فوائد الفواد کے صفحہ 177 پہ آپ نے کہا, جب چند چیزیں ہوں تو سما جائز ہے. گانے والا مرد ہو, لڑکا عورت نہ ہو, کلام فوش نہ ہو, فضول نہ ہو, سننے والے یاد حق سے پر ہوں. جس نے دنیا میں آنا ہے پھر اس نے آخر جانا بھی ہے. تو بات یہ میں بتا دوں آپ کو کہ چشتیہ سلسلے کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ وہ سما سنتے تھے, لیکن وہ سما کیا ہوتا تھا, تو میں اپنے سننے والے سامعین سے عرض کرنا چاہوں گا, آپ سب سے پہلے سما کیا ہوتا تھا, اس کی حیات قضائیہ کیا تھی, وہ کس طرح کا ہوتا تھا, کیا شرائط تھی, پلیز سب سے پہلے یہ جان لیجئے. اس کے بعد پھر آپ خود بھی فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کسی کو چھوڑیے. یہ بات یاد رکھیے. تو خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ جو سما سنتے تھے, آپ بھی صاحب سما تھے. بغداد اور قرب و جوار میں آپ نے اپنا کام مکمل کیا, اس کے بعد مکہ معظمہ پہنچ گئے. وہاں جا کر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے. آپ نے اللہ سے دعا مانگی, ہے اللہ تعالیٰ میری قبر مکہ معظمہ میں بنے اور بچے, اور میرے مرید معین الدین اجمیری انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے, یا اللہ اس کو ایسی ولایت عطا فرما کہ جو کبھی ختم نہ ہو اور دن بدن بڑھتی چلی جائے. آواز آئی, ہم نے تیری دعا کو قبول کیا. آپ کا وصال مکہ شریف میں ہوا 617 ہجری شوال میں. اس وقت خواجہ معین الدین اجمیری سجزی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 81 سال تھی اور آپ انڈیا میں تھے. یہ تقریباً کوئی طریقہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ چشتی سلسلہ کے اندر حالانکہ ملاقات ہوتی ہے, پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن جس وقت پیر نے دنیا سے جانا ہوتا ہے مرید وہاں حاضر نہیں ہوتا, جو بڑا خلیفہ ہوتا ہے وہ وہاں حاضر نہیں ہوتا. 1951 عیسوی میں مولانا سید محمد ذوقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے گئے. بڑا ٹاپ کا یہ حوالہ ہے. حج کرنے گئے تو آپ نے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھی. 1951 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ قبر کہاں تھی؟ شریف حسین شریف مکہ, اس کے محل کے صحن کے اندر, اور آخر میں اس کے ارد گرد لکڑیوں کا چبوترا بنا ہوا تھا. شریف حسین, یہ آپ کو اب ہسٹری میں جانا پڑے گا, آل سعود اور شریف مکہ کی ہسٹری میں, پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کون ہے. تو وہاں قبر مبارک. اس کے بعد شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ میراۃ الاسرار لکھی ہے, انہوں نے بھی زیارت کی ہے. ویسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ کی قبر جو ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ہے, موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست بہار سے 10 کلومیٹر دور ضلع پٹنہ کے اندر کہتے ہیں ان کی قبر ہے. اور میں نے ایک کتاب گنج اسرار جو ہے اس کے صفحہ 5 پہ ہے کہ آپ انڈیا میں تشریف لائے,
شمس الدین التمش سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا ہے کہ آپ انڈیا میں تشریف نہیں لائے۔ الفاتحہ۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرمائے۔ اگلے لیکچر کے لیے تیار رہیے۔ اگلا لیکچر انشاءاللہ الرحمن بی بی فاطمہ زہرا جو تحت رسالت بھی ہیں، تحت ولایت بھی ہیں، ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔